جب لرننگ بیسڈ کسی بھی سیشن میں آتے ہیں یا آ رہے ہیں، تو آپ لوگ کیا سننے کے لیے آتے ہیں یا آپ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ہم اینالائز کر کے اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں؟ مطلب اگر آپ مجھے صحیح سے اوپینین دیں گے تو میں اور ساتھ کچھ چیزوں پر کام کر رہے ہیں، تو ہمیں بہتری سمجھ آئے گی کہ کیسے لے کر آنی ہے۔ کیا آپ صرف سن رہے ہوتے ہیں، بیک ٹو بیک سیشنز ہوتے چلے جا رہے ہیں کسی کے، اور جو ہے وہ ہم نے کہا چلو بھئی اب فلاں کتاب پڑھ رہے ہیں، آج ہم فلاں حدیث پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا کیا ہے یہ سب سننے کے بعد، یہ سب اٹینڈ کرنے کے بعد کبھی آپ لوگ اپنے آپ کا انالیسس کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا سیکھا اور عمل میں کتنا کچھ آیا؟ اور آپ لوگوں کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے؟ یہ یعنی کہ کہتے ہیں نا وہ تبصرے کرنے والا جو طریقہ ہے وہ، یا پھر ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن جو ہونی چاہیے، جو کہ حقیقی طریقہ ہے ایجوکیشن کا یا علم حاصل کرنے کا، خاص طور پر دین کا علم حاصل کرنے کا؟ مجھے پلیز تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو تبصرے پسند ہیں یا پھر آپ لوگوں کو امپلیمنٹیشن والے جو لرننگ ہوتی ہے وہ پسند ہے؟ کیا پسند ہے آپ لوگوں کو ایز اے انسان؟ ابھی مسلمان مومن کی بات نہیں ہو رہی، بتائیں پلیز، میں نام لے لے کر پوچھوں ایک ایک کر کے؟ سب سے بہترین ہے عائشہ بتائیں گی۔ اچھا اچھا صحیح ہے، عائشہ عائشہ آپ بتائیں مجھے سب سے پہلے، اے فار عائشہ۔ میں جی جی میم امپلیمنٹ کرنے والا زیادہ پسند ہے مجھے. ٹھیک ہے، امپلیمنٹ کرنے والا پسند ہے آپ کو، اوکے۔ اور آپ کی امپلیمنٹیشن میں آپ کو خود اپنے طور پر لگتا ہے کتنا فرق آیا؟ کچھ فرق آیا، چاہے 2% آیا یا 20% آیا، کتنا آپ کو لگتا ہے؟ جو ابھی تک سیکھا ان سب کے لحاظ سے پوچھیے میم آپ. جی جی اوور آل، میرے سیشن نہیں، اوور آل جو بھی آپ لرن کرتی ہیں دین میں، اور ظاہر ہے آپ اصلاح کے لیے آئی ہیں نا اپنی، تو ظاہر ہے اپنی اصلاح میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھی مجھے کتنا فرق پڑا ہے اس طریقے سے؟ جتنا میں نے سیکھا اس میں سے جتنا امپلیمنٹ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ 10-15% کر لیا ہوگا. اچھا اوکے صحیح ہے، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، میں انسا سے پوچھوں گی، انسا آپ فری ہیں بتانے کے لیے؟ جی جی امپلیمنٹیشن والا پروسیجر زیادہ بیسٹ ہے. اوکے ثنا، اچھا ثنا کے بارے میں آج مجھے کون بتا رہا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے میں کسی کا ریسیٹیشن سن رہی تھی، ہاں جی ہاں جی، سیماب، سیماب جس ثنا کا ذکر کر رہی تھی یہ وہ ثنا ہے، میرے خیال سے ہمارے پاس 3 ثنا آتی ہے نا کلاس میں۔ میم وہ ثنا غفار کی بات کر رہی ہوں گی. اوکے تو یہ جو ثنا ہے یہ ثنا غفار ہی ہے. یہ وہ یہ جواب نہیں دے رہی ثنا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وہ ان کے مائک کا کچھ ایشو ہے میم، تو لکھ کے بتا دیتی ہیں وہ. اوکے ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس رہ گئی ہے صبا، اکراش کا نام صبا ہے نا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام۔ جی امپلیمنٹیشن زیادہ ورک کرتا ہے ویسے تو، یہ میری آئی تھنک سو جب سے گروپ بنا ہے ہوں 4th کلاس ہوگی یا 5th کلاس ہوگی. اوکے میں نے اس سے زیادہ پہلے کوئی میٹنگز اٹینڈ نہیں کیے، تو آئی تھنک امپلیمنٹیشن زیادہ ورک آؤٹ کرتا ہے. تو اچھا سبیہ کا پوچھ لیتی ہوں، کشمالا آپ نے دینا اپنا اوپینین؟ اوکے سب کا ایک ہی وہ آیا ہے نا آنسر تقریباً ابھی تک۔ سبیہ آپ بتائیے، کشمالا سبیہ۔ میرا بھی میم سیم ہی ہے، کیونکہ مین مقصد ہی یہی ہے لرننگ کا کہ ہم اس کو جو ہے پہلے تو لرننگ، اس کے بعد میں اس کا امپلیمنٹیشن، اور میں الحمدللہ کوشش کرتی ہوں میم کہ جتنا سیکھتی ہوں اس کو امپلیمنٹ کر سکوں، اور ساتھ صحیح ساتھ مین بیسکلی اخلاق میں میم کہ سارے چینجز لا سکوں. تو سیرہ جتنی پڑھی ہے اور جتنا آپ لوگوں سے سیکھتی ہوں، ابھی تو مجھے ایسا لگتا ہے نا میم کہ میں دونوں ہاتھوں سے جہاں سے مل رہا ہے سب، جی ایسا نہیں کہتے بٹور لو. ہاں میں سوچتی بالکل، ہوں کہ یار اتنا رکھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک یہ سارا اسٹور نہیں ہو نہیں جائے، وہ اس کو انشاءاللہ آپ آپ لوگوں کو جو جیسے ہے ہو نا جاؤں سنبھالنا بھی آئے گا، ابھی بگنر ہے نا تو انشاءاللہ. آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کو کیسے کرنا ہے نا۔ اچھا جی ابھی کون رہ گیا ہمارے پاس جس کا ہم نے نہیں لیا؟ سعد کا نہیں لیا، ریشما کا آ گیا لکھا ہوا، سعد آپ بتائیں تبصرے سے کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ ہاں جی ہاں بتائیے۔ تبصرے سے موسٹلی بات وہی ہے کہ چیز
ٹو دا پوائنٹ میرے خیال سے زیادہ تک نہیں رہ پاتی. نیو جی. سے نیو پوائنٹ آ جاتے ہیں ہر دفعہ اور ہم ہاں پھر ہاں ان کے اندر الجھنا شروع ہو جاتے ہیں. جی. اور پھر ہم کبھی بھی وہی بات ہے کہ جو کور کا کنسیپٹ ہے نا وہ وہاں سے ہوں، ختم ہو جاتا ہے. وہاں سے تبصرے کا مل جاتی ایشو ہے. کہہ لیں گے ہو جاتا ہے موسٹلی تبصرے کے صحیح. اندر جب بھی ہم جاتے ہیں تو. اور موسٹلی یہ بھی ہو سکتا ہے تبصرے میں جو مجھے لگتا ہے زیادہ تر یہ بھی ہو سکتا ہے ایک اور 1 to 1 تبصرہ ہوتا ہے نا, ایک اپنے جی جی. طور پہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ نہیں میں ان کو نا ہاں ڈفرینٹ مطلب بتاؤں, وہاں پہ بھی یہ صحیح. ایشوز آتے ہیں. تو لیکن میری یہ تو کوشش تبصرے کا لیول آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اور میں کتنے سیشنز کنڈکٹ کر چکے ہیں, کرتے ہی رہتے ہیں, اور ہمارے تو اور دوسرے گروپس میں بھی چلتا رہتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تبصرہ ہے یہ لرننگ ایک خاص لیول کے بعد ہونا چاہیے یا پہلے ہو جانا چاہیے؟ یہ خاص لیول کے بعد مطلب کہ بات وہی ہے کہ جب تک وہی میں تو اگر کسی سے تبصرے کرنا چاہوں نا تو سب سے پہلے میرا کرائٹیریا پھر وہ یہی ہوگا کہ بھائی کسی کو نا عربک سیکھی ہوئی ہے. اگر تبصرے کی بات کریں, میں اس کے علاوہ جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بات چیت کر لیتا ہوں ڈیٹیل میں ٹاپک میں جا ہاں کے, کیونکہ ہاں اس کا کوئی ایسا لینا دینا نہیں ہوتا ان ساری چیزیں. اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ ڈسکشن تبھی فیزیبلٹی اور وہ اچھی ہے کہ بھئی آپ نے بھی پڑھا ہو میں نے بھی پڑھا ہو, تب ہم دونوں آپس میں بات کر رہے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی مثبت پہلو نظر آئے گا کہ بھئی آپ کے صحیح پاس بھی پوائنٹس ہوں گے میرے پاس بھی پوائنٹ ہوں گے, ٹھیک ہے ہمارا صحیح. کوئی وہ آؤٹ پٹ نکلنے والا سینیری ہوگا. ادروائز وہی بات ہے کہ ایک آپ جس نے نہیں پڑھا ہوا اس سے آپ ڈیبیٹ کرتے رہو تو آپ اس کو پاویں جدھر مرضی سے لے کر آؤ, آسمان سے اگزامپل دو یا زمین سے, اس نے کبھی بھی نہیں ماننا. تو وہی بات بالکل ہے کہ بالکل. جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے سبھیا نے بات کری تو ان کے ساتھ تبصرے والی بات ہے نا. ہاں جی صحیح ہے. میں خود جب شروع میں ظاہری بات ہے اب تو سال ہو گیا پریکٹس کرتے ہوئے نماز کو, تو شروع میں خود ظاہری بات ہے ریزسٹ ہوتا تھا کہ بھئی نہیں کیا لوگ کیا کہیں گے, میں یہ سوچتا رہتا تھا. لیکن میں جب پہلے خود پڑھا جا کے بک سے ویریفائی کیا پھر جو ہے میں نے شروع کر دیا, بس پھر جو مرضی کہہ پاؤں بدعتی کہیں جو مرضی کہتے رہیں مجھے فرق نہیں پڑتا. صحیح. اچھا یہاں پر ایک جو سوال بنتا ہے نا کہ یہ ریزسٹنس کیوں آتی ہے ہمارے, یہ پچھلے 2-3 سیشن پہلے سوال بھی کسی نے کیا تھا کہ ریزسٹنس کیوں آتی ہے, ہم کیوں نہیں فوراً, میرے خیال ہے عمر نے کیا تھا کہ جب ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں پھر ہم اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ بہتر چیز ہے, یہ صحیح تھا, یا وہ چیز غلط تھی جو ہم پہلے کر رہے تھے, پھر اس کو کرنے کے راستے میں ہمیں اتنی ریزسٹنس اپنے آپ سے آتی ہے پھر اور لوگوں سے بھی کبھی کبھار آتی ہے. تو یہ کیوں آتی ہے؟ اس کے 2 آنسرز ہیں. اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس کون آ گیا, فاریہ میں ابھی آپ سے پھر یہ سوال پوچھوں گی, اس کا جواب دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ باقی سب کے آنسرز آ گئے. تو ریزسٹنس 2 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے, یاد رکھیے گا. سب سے پہلی چیز کون ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا, ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ اپنے دشمن کو پہچانو اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. سب سے پہلا مسئلہ تو اس کا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ایک اور ڈیوٹی میرے سر پہ نہ, میرے متھے نہیں لگنی چاہیے, یہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے اس کو چلنے دو, میرے اوپر ایک اور بندے کی ڈیوٹی آ جائے گی وہ مجھے نہیں کرنی. تو وہ کہتا ہے بس تم اپنے پرانے طریقے پر چلتے رہو. اور دوسرے نمبر پر علماء اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے جو رانگ ڈوئنگز ہوتی ہے نا, چھوٹی بڑی جو بھی رانگ ڈوئنگز, اور گناہ اس کے بعد کا لیول ہے, تو ہماری رانگ ڈوئنگز کی وجہ سے, جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہوتا ہے, بالکل اسی طرح سے ہماری رانگ ڈوئنگز کی وجہ سے ہم وی آر بیسکلی پریونٹڈ فرام ڈوئنگ سم خیر. اور وہ کیسا بھی خیر ہو سکتا ہے, چھوٹا خیر, بڑا خیر, آپ کا اپنا انڈیویجول لیول پر, امت کے لیول پر, فیملی لیول پر, سوسائٹی لیول پر. تو یہ ریزسٹنس ان 2 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے. اسی لیے جو استغفار ہے, میں ہر سیشن میں استغفار کی بات کرتی رہتی ہوں, اس لیے استغفار جو ہے وہ آپ کو بہت بینیفٹ کرے گا, آپ کے ساتھ ساتھ آپ خود بینیفیشل بن جائیں گے باقی لوگوں کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے بہترین تو ہے ہی وہی جو کہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. ٹھیک ہو گیا. فاریہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ فاریہ آئی ہمارے پاس, اور ایک دوسری ثنا آ گئی, وہی ثنا ہے. اچھا وہی ثنا ہے. فاریہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہی جی کسی اور جی. کا. جی میں نے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو تبصرہ بیسڈ لرننگز ہوتی ہے, اپنی طرف سے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر تبصرہ والے لیکچرز یا سیشنز میں ہم جائیں گے جہاں پہ تبصرے ہو رہے ہیں, کامنٹری ہو رہی ہے, بتائے جا رہے ہیں ایک بات, چاہے وہ حدیث ہے, چاہے وہ تفسیر القرآن ہے, اس سے آپ زیادہ لرن کرتی ہیں, یا پھر ایسی لرننگ جو کہ بالکل ٹو دا پوائنٹ ہو اور اس کے بعد پھر ہم امپلیمنٹیشن پر فوراً آ جائیں؟
آپ کو کیا لگتا ہے دین کے اعتبار سے کہ دینی لحاظ سے جب ہم تعلیم لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے، تو ان دونوں میں سے کون سا طریقہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے کام کرتا ہے؟ آئی تھنک فرسٹ والا تبصرے کے لحاظ سے. تبصرے سے تبصرے سے ہم زیادہ لرن کر لیتے ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ جی اگر ہم ڈسکس کریں ان کے یعنی ڈفرینٹ پوائنٹس کو دیکھیں تو اس یعنی لوگوں کی کیا رائے ہے آپس میں دیکھیں کیا سوچتے ہیں کس طرح سے ہم کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے ہم زیادہ سیکھ سکتے ہیں. اچھا، لیکن پھر اگر تبصرے کے اندر ہم تبصرہ کرتے کرتے یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں یعنی کہ بیٹ اباؤٹ دا بش کرتے رہے یا بیٹ اراؤنڈ دا بش کرتے رہے، سوری، تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں کرنا کیا تھا؟ فار ایگزامپل ہم نماز کو اگر ڈسکس کرتے رہے، یہ نماز ایسی نماز ویسی نماز، اور یہ نہ ہم دیکھیں کہ حدیث میں کیا طریقہ آیا ہے نماز کا، تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر زیادہ لرننگ اس ڈسکشن سے ہوگی یا ڈائریکٹ حدیثیں اور امپلیمنٹیشن والے اسٹیپس نہیں لینے نہیں والے چیزوں سے لرن کریں گے؟ ٹھیک ہے حدیث سے ہوگی ظاہر سی بات ہے. ہاں، یعنی کہ جو حدیث اوتھینٹک سے. ٹیکسٹ لرننگ ہوتی ہے نا دینی دین کے راستے میں، وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. اچھا، وجیہہ کچھ جی کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی وجیہہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب ہم ہمیں نا ٹو دا پوائنٹ کوئی بتا رہے ہوں کو علماء جو بتا رہے ہو نا ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. بالکل بہترین، بالکل صحیح آنسر ہے آپ کا. اچھا، اب پتہ ہے دیکھیے میم ماشاء اللہ ہم سب نے وجیہہ میرے خیال ہے ابھی جوائن کیا ہے، آپ پہلے سن رہی تھی وجیہہ؟ اب نے ابھی جوائن کیا نا؟ جی ابھی 5 منٹس میں نے جوائن کیا اور میم مجھے لگتا ہے کہ جب ہم تبصرے کی طرف جاتے ہیں نا تو اس میں سم ٹائم بائسنس ہوتی ہے. تو بالکل. یہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی علماء ہمیں کوئی بات بتا رہے ہیں تو ہاں ہمیں ہاں ان کی بات کو مان کے اس کو فالو کرنا چاہیے. بالکل. چلے الحمدللہ ہم سب کا جو ہے وہ پوائنٹ سملر ہے، ہمیں سمجھ آ گیا، ہم لوگ وی آر آن دا سیم پیج. ٹھیک ہے، عمر بھی آ گئے. ہاں جی عمر. ہوں، بالکل. ہاں بالکل. اور وہ عمر بھی بالکل صحیح اوتھینٹک چیز کے پیچھے ماشاء اللہ یہ بچہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ دین میں آگے لے کے جائے. عمر ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں آپ کے آنسر کا. اچھا مین وائل ساتھ آیت دیکھیے گا سورہ الزمر. ہاں جی، سورہ الزمر آیت نمبر 22 آپ سب کھول لیں، جن نے اپنے جوابات دے دیے. آیت نمبر 22 اپنے پاس سے کھولیں، قرآن سے کھولیے، اپنے جو آپ کو اپلیکیشن دی ہوئی ہے قرآن کی وہ اس سے کھولیے، ٹرانسلیشن کھولیے، اردو کھولے، انگلش کھولے، پر کھولے. ٹھیک ہے، یہ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ٹاپک میں پہلے اناؤنس کر دیتی ہوں، آج کا ٹاپک ہمارا نماز نبوی میں ہم نمازی کا لباس دیکھیں گے اور نماز کے اوقات. اس کتاب کے اندر سے ڈائریکٹ جو ہمیں نالج مل رہی ہم وہ دیکھیں گے آج انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے آپ سب کے لیے یہ آیت بہت ضروری ہے، ہم سب کے لیے آیت بہت ضروری ہے. آیت نمبر سورہ الزمر آیت نمبر 22 ہے. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اس کا تھوڑا سا مطلب دیکھیے گا، ٹرانسلیشن دیکھیں، الفاظ ضرور پڑھنے، سیدھا ٹرانسلیشن میں نہیں جانا. ٹھیک ہے، جس طرح سے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے نا ایک نارمل جملے کی طرح سے میں نے الفاظ پڑھے، تلاوت نہیں کی میں نے. اسی طرح سے پہلے پڑھیں تاکہ جو ایک افیکٹونیس ہوتی ہے نا قرآن کی وہ آپ کے دل تک پہنچے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. پورا سورہ الزمر نصیحتوں سے بھری ہوئی ہے، ایسا نہیں پورا قرآن ہی بھرا ہوا ہے، لیکن سورہ الزمر میں نا بالکل جھنجھوڑ دینے والی آیات ہے. ان میں سے ایک آیت یہ ہے ہم سب بگنرز کے لیے، تو پلیز یہ آیت دیکھیے گا اور پھر ہم اس پر تھوڑا سا ڈسکس کر کے آگے چلیں گے. کشمالہ آپ کو آواز آ رہی ہے بیٹا؟ اوکے، ابھی میں سوال پوچھوں گی پھر جواب دینا.
اور ہمارے پاس یہ جو ٹاپک ہے نماز نبوی میں نمازی کا لباس، اس کا پیج نمبر بلو والے ایڈیشن میں اس کا پیج نمبر ہے 109۔ اس کے بعد ہم اوقات نماز دیکھیں گے، وہ ہے پیج نمبر 124 سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہم نے بہت امپورٹنٹ آج ڈسکس کریں گے، اس کے اندر سے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ جب ہم اس سیشن سے نکلیں گے تو اپنے اندر جو بھی ہماری درکار اصلاحات ہیں وہ ہم کر کے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے کریں گے۔ جی وجیہہ بتائیے۔ اچھا، ان کو کہیں ہٹا لیں۔ ہاں ان سے جواب دیا تھا۔ جی میم کائنڈلی ریپیٹ کر دیں گی؟ سوال ریپیٹ کر دوں یا پھر یہ آیت؟ جی کوشچن ریپیٹ کر دیں۔ اچھا کوشچن کون سا جو ہم نے پہلے کیا تھا یا جو اب میں اس آیت کے بعد کروں گی؟ ابھی میں نے کیا نہیں ہے۔ اچھا پہلا جو سوال تھا، ہاں پہلا سوال ہمارا سوال یہ تھا کہ جب ہم لرننگ کی نیت سے کہیں پر بھی کسی سیشن کا، کسی کورس، کسی کا بھی حصہ بنتے، کسی لرننگ سرکل حلقہ کا حصہ بن جاتے ہیں، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، بچے ہوں، بڑے ہوں، جو بھی، تو ہاں آپ کے خیال سے کون سا طریقہ زیادہ افیکٹو ہے کہ ٹو دا پوائنٹ لرن کر کے پھر اپنی زندگی کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کر آیا جائے، یا پھر پہلے تبصرے کر لیں اچھے سے، اس کے بعد دیکھیں گے بھئی ٹیکسٹ کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور قرآن ڈائریکٹ کیا کہتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے دونوں میں سے طریقہ کون سا ہوا ہے؟ یہ سوال تھا۔ اچھا میم اس کا آنسر تو میں نے آپ کو بھی دے دیا تھا نا کہ ہم جی جی جو کوئی علماء جی کہہ رہے ہیں to the point ہم اس کو فالو کریں۔ جی ہاں جی، آپ کا آنسر آ گیا۔ اوکے اوکے۔ اچھا جیسے اب میں میرا خیال ہے ایک انف ٹائم ہو گیا۔ ہاں جی نہیں ہے کہ جیسے تبصرہ تو ہم تب کرتے ہیں جب ہم ایک چیز سیکھ چکے ہوتے ہیں، آئی تھنک سو ابھی تو بالکل ہم سیکھنے آئے ہیں، ایگزیکٹلی تو فرسٹ آف آل آئی تھنک سو ہمیں سیکھنا چاہیے، دین ہمیں جب ہم اس لیول پہ جائیں تو پھر ہمیں تبصرہ کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ اور تبصرے کے بارے میں ایک پوائنٹ آف ویو اپنا بھی دینا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ جو تبصرہ ہوتا ہے، کامنٹری ہوتی ہے، اوپینین ایکسچینج کرنا جو ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز پریکٹس کرنے کے راستے میں، پروسیس میں ڈسکرپنسیز آتی ہیں، یعنی کہ پرابلمز آ رہی ہیں، اچھا برا اس کا رزلٹ نکل رہا ہے، مکس اینڈ میچ ہو رہی ہیں چیزیں، تو سوسائٹی میں نا ڈفرینٹ کلچر پیدا ہونا شروع ہو جائے، پھر تبصرہ آپ کرتے ہیں کہ اچھا اب جیسے کہ نماز ہے، نماز کے ساتھ تو کچھ ایسا ہی ہوا تھا نا۔ کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ اوپینین کون سے لیول کی نالج کو کہتے ہیں؟ اوپینین آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ بزنس وغیرہ کسی نے پڑھا ہوا ہو، انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھے ہوں گے، کسی کے پاس آنسر ہے تو انمیوٹ کر کے آنسر دیں۔ اوپینین وچ فارم آف نالج از اوپینین؟ اوپینین کون سے لیول کی نالج کو کہتے ہیں؟ انمیوٹ کر کے آنسر دے دیں جس کے پاس بھی ہے۔ وجیہہ کا ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے، وجیہہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ اچھا جی، اسی لیے اب میں یہ کیونکہ ہمارے سوال سے ریلیٹڈ ہے، یہ جو نیکسٹ سوال میں نے کیا میں آپ کو اس کا آنسر دے دیتی ہوں۔ اوپینین لووسٹ فارم آف نالج ہے۔ اوپینین چاہے آپ کی اوپینین، کسی اور کی اوپینین، کیونکہ اوپینین جو ہوتی ہے وہ آپ کی ذاتی ڈیزائر یا کہنا چاہیے بائسنس پر بیسڈ ہوتی ہے۔ اب ہم کیونکہ وی آر ہیئر فار دین اور دین کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم، تو آپ کو میں بتا دوں کہ اکارڈنگ ٹو علماء، جس کی کوئی بحث نہیں ہے، کوئی اس پر حجتیں کوئی نہیں کر رہا، ہائیسٹ فارم آف نالج از وحی۔ ریویلیشن جو ہے وہ ہائیسٹ فارم آف نالج ہے، یعنی کہ قرآن اٹ سیلف۔ تو ایک آپ کو میں نے دونوں کے ایکسٹریمز بتا دیے۔ تو اس سے پہلے کہ ہماری اوپینین کسی چیز پہ قائم ہو، یاد رکھیں کہ ہماری اوپینین جب ہم لے کر کہیں پر بھی آتے ہیں، کسی بھی ٹاپک پر لے کر آتے ہیں، تو بیسکلی ہم سب سے لوئسٹ فارم آف علم کے لیول پر بالکل نیچے ہوتے ہیں ہم۔
اور جب ہمارے سامنے قرآن آ جاتا ہے تو پھر آپ کی اوپینین جاتی ہے سائڈ پہ، آپ قرآن پر امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اسی نیت سے آتے ہیں، اور پھر ایک بہت جلدی، وہ کسی بھی وقت کبھی بہت جلدی آ جاتا ہے، تھوڑا سا کہ کوئی کچھ لوگ ٹائم لیتے ہیں کہ ان کی اوپینین اپنی ختم ہو کر ڈیزالو ہو کر ان کی اوپینین اور قرآن کا جو حکم ہے وہ سملر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب میں نے آپ لوگ کو جو آیت دی تھی اس پر کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کسی کے کہتے ہیں نا کسی کو لگا کہ یہ بڑی ٹچی سی آیت ہے، کچھ سمجھ میں آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں ہم سب کو، آج جو ہم جمع ہوئے ہیں اس آیت میں، سورہ زمر کی اس آیت میں؟ شرح صدر کس کو کہتے ہیں؟ ہم اردو میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. شرح صدر، ہاں جی، سینہ کھول دینا. اور ہم دعا پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جی رب اشرح لی صدری. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ہے آپ میں سے جو بہت اپنی خوشی سے اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، کیونکہ میں اور ساتھ تو ہر وقت بولتے رہتے ہیں. ان سے آپ بتائیں. مطلب اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے یا راہ حق کے لیے کھول دیا ہو، تو کیا وہ اس شے کا ہو سکتا ہے کہ جس کا سینہ بند ہو؟ ایک کمپیئر کیا جا رہا ہے، تو اس میں ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں لائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں فرمایا فوائل للقاسیہ. قاسیہ کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کی طرح سخت ہونے کو. سخت ہونا، ایگزیکٹلی. ہاں، یہ جو صبا نے لکھا ہے نا کمنٹ، مجھے لگتا ہے یہ انکمپلیٹ ہے، میری سمجھ نہیں آیا. اچھا، یہ صبا نے یہ اس آیت کے لیے لکھا ہے کہ گڈ نیوز ہے اس میں؟ اچھا اوکے. اچھا صحیح ہے. اب پھر مجھے صبا یہ بتائیں گی، صبا آپ کے لیے اس آیت میں کیا گڈ نیوز ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید آپ وہ روح پکڑنے کی کوشش کر رہی ہیں. اوکے نو پرابلم. میں بالکل میں ریڈی ہوں آپ کا پوائنٹ لینے کے لیے. آپ لکھ دیں یہاں پہ گڈ نیوز ہے اس میں. اوکے. کسی کو اس میں بیڈ نیوز نظر آ رہی ہے اس آیت میں؟ اینی بڈی جس کو لگ رہا ہے کہ اس آیت میں میرے لیے بڑی خطرناک وارننگ بھی آ گئی ہے، یا ہم سب کے لیے وارننگ آ گئی ہے؟ اچھا جی، سب سے پہلی بات، جی 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 سنا، آپ کا ہینڈ ریز ہو گیا. وجیہہ اگر آپ آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے اس کو ہٹا لیں گی تو ہمیں آسانی ہو جائے گی. ہاں ایڈ کرے تو پھر بتائیے. میم جیسے کہ مجھے سمجھ آ رہا ہے جی کہ جیسے اس میں یہ ہے کہ جن کو ہدایت مل گئی ہے اس کے بعد بھی وہ انہی کی طرح ہوں جیسے کہ کافر ہیں، تو ان کے لیے پھر سرئی گمراہی ہے. جیسے کہ انہوں نے بولا کہ سیدھی گمراہی ہے. پھر صحیح وہ رائٹ کہ ہدایت کے بعد بھی اگر ہم وہی کر رہے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. جن کے اوپر اللہ کی آیات کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اب یہاں پر ویسے کافروں کا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا نا، کافروں کے بارے میں ذکر ہی نہیں ہے اس آیت میں.
تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ آپ پہ، مجھ پہ، ہم سب پر اپلائی ہوتی ہے. ہم کبھی مس گائیڈڈ والی کیٹیگری میں ہوتے ہیں، ہم کبھی گائیڈڈ کیٹیگری میں ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر نا عربی ٹیکسٹ پر غور کرنا بہت ضروری ہے، بجائے یہ کہ ٹرانسلیشن پہ. کہ شرح اللہ صدرہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کھول دیا ہے اس کا سینہ. ٹھیک ہے، صدرہ جو ہے وہ چیسٹ کو کہتے ہیں جو فزیکل نظر آ رہا ہے. یہ میں نے پہلے بھی 3 ٹرمز بتائی تھی، قلب، فؤاد اور صدر. میں نے آپ کو سمجھایا تھا یہ ایک کلاس میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کا چیسٹ اوپن کرتے ہیں، یعنی کہ اوپن کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کاٹ کے کھول دیتے ہیں، ایکسپینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ کی میموری بڑھا دی گئی ہے. یا ہم جب میموری کارڈ لگا لیتے ہیں فون پہ یا اپنے کسی فلیش ڈرائیو میں، ہم بڑی زیادہ اسپیس کی فلیش ڈرائیو لے کر آتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، اس کے اندر بہت اسپیس ہے، جو ڈالنا ڈال دو اس میں. پھر آپ کیا فالتو چیزیں ڈالتے ہیں اس میں؟ نہیں ڈالتے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ شر صدر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس کو اسلام کی طرف، اپنے دین کی طرف رغبت ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو شروع میں سبیہ ایک بات کر رہی تھی، تب یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی اس وقت تو میں ایسی ہوئی ہوں کہ مجھے جہاں سے جو کچھ مل رہا ہے نا، میں لیے جا رہی ہوں. کیونکہ میں مطلب کہ جو بھی نالج کا جتنا بھی حساب کتاب ہے وہ اس وقت اس کے لیے کھلی ہوئی ہے بالکل. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے خیر والی جو نالج ہے نا، وہی اس کا ہی راستہ ہم تک بنائے اور آسان رکھے، ہماری رغبت اس طرف ہی رکھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّ، تو انہی کے لیے اللہ کی طرف سے نور ہے، اللہ کا نور ان کے اوپر ہے. آپ سوچیں ذرا. تو کیا اگر ہم کچھ سیکھنے کی طرف آ رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے؟ یہ کیا چھوٹی بات ہے کہ اللہ کا نور ہمارے اوپر ہے؟ یعنی کہ اٹس لائک اے اسپاٹ لائٹ. اسپاٹ لائٹ ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے. جب اس دن آپ کو میں نے ٹرم اہل القرآن تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی تھی، تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کسی آم، حلقہ کا کسی طرح کا بھی حصہ بنایا ہے، سننے کے لیے بھی بنایا ہے، تو یہ کوئی اتفاق نہیں. ہم سمجھتے ہیں چلو میں نے ایک لنک دیکھا تھا، میں اس کے اندر چلی گئی. اسی لیے اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں سے یہ بات کرتی تھی کہ تبصرہ تو پھر جب ہونا، اب جیسے ہوا میں تبصرہ تو نہیں ہو سکتا. اس آیت پر ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا، ہمارے لیے اس کے اندر 2 باتیں کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری رغبت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، اور وہ نور ہے، یعنی کہ اٹ از آل پازیٹیو. پھر جب شر صدر ہوتا ہے، آپ کا دین کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو میں پریکٹس کر رہی ہوں اس میں کتنی بہتری ہو گئی ہے. جو میں پہلے پریکٹس کر رہی تھی اس کو بھی چیک کرتے ہیں آپ کہ کتنا صحیح ہے، وہ اس میں کتنا غلط ہے. اور آپ صرف ابھی اپنی ذات تک کرتے ہیں. کل والی ہم نے سیشن میں یہی سمجھا تھا کہ وہ اس قرآن کو آپ نے اس وقت اپنے حد تک ہی رکھنا ہے فی الحال، کیونکہ آپ کی اپنی اصلاح کرنے والی ہے نا، ابھی تو ہمارا تزکیہ کرنے والا ہے. اس کے بعد پھر فوائل للقاسیہ، دیکھیں ان لوگوں کے لیے وائل ہے، اور وائل کے بارے میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. یہ وارننگ ہے، بہت لاسٹ لیول وارننگ ہوتی ہے. ایک تو اس کا یہ انٹرپریٹیشن ہے. دوسری انٹرپریٹیشن خاص یہ ہے کہ جہنم میں ایک خاص قسم کی ویلی ہے، اس کا نام بھی وائل ہے. تو جن لوگوں کے دل، قلوبہم، ان لوگوں کے دل اللہ کے ذکر کے اوپر ہارڈ ہوئے ہوئے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، چکنا گڑا بنے ہوئے، کوئی کہتے ہیں نا وہ غیرت جو ہے مر چکی بھی ہے. مومن کی جو غیرت ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی بھی ہے. جب ان کو وہ سنتے ہیں کچھ، وہ کہتے ہیں چلو اس کو بند کر دو، رہنے دو. تم کیا ہر وقت قرآن کی بات کرتے، تم کیا پاگل ہو، بے وقوف ہو، ہر وقت کلاس ہو رہی ہے تمہاری، جب دیکھو تم قرآن قرآن حدیث کی بات کرتی رہتی ہو. یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے جو دل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ سمجھ لیں کہ ان کے دل، ایک دوسری آیت میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے دل کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تالے لگائے ہوئے ہیں. سورہ البقرہ کی آیت ہے. ابھی آپ کیونکہ بہت جلدی انشاءاللہ آپ آ جائیں گے اس سورہ کے شروع کی آیات میں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. اور ذکر اللہ کے اندر آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب سے افضل ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے قرآن، یعنی کہ وہی افضل ترین ذکر ہے یہ. اور جب جب ہم منہ موڑتے ہیں اس سے تو ہم پھر اسی کیٹیگری کے بن جاتے ہیں. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک ہی طرح کا بندہ ہے، کسی وقت وہ دوسری کیٹیگری میں آ جاتا ہے، کسی وقت وہ دوسری کیٹیگری میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ غور سے دیکھیں، غور سے سوچیں اپنے بارے میں. پھر اولئک فی ضلال مبین، تو پھر اگر کوئی شخص ڈھٹائی دکھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان آیات پر، ان نشانیوں پر، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دے آر کلیئرلی ایسٹرے.
کھلے طور پر گمراہ ہوئے ہوئے، وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ۔ تو کیا ہم بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ شاید نہیں ہونا چاہتے۔ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ جانتا ہے بہتر طریقے سے، اور آپ تھوڑا بہت شاید اپنے بارے میں جانتے ہوں گے کہ آپ کے دل میں یہ آرزو کب آئی، کیسے آئی، کہ آپ کے دل میں یہ آرزو آئی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ راستہ کھول دیا، آپ کے لیے شرح صدر کا راستہ آسان کر دیا۔ لیکن پھر وہی والی بات کہ آپ نے اس اپرچونٹی کو اچھے سے اویل کرنا ہے اور ایک دوسرے کا ساتھی بننا ہے۔ ایسی چیزوں کا حصہ مت بنے جہاں پر تبصرے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کیا ہوتا ہے تبصرے میں، تبصرے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ابھی انسا نے کہا کہ جب ہم ایک خاص لیول پر لرن کر جائیں اس کے بعد اس پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ایک پوائنٹ دیا تھا کہ جب سوسائٹی میں کسی خاص پریکٹس کی وجہ سے چینجز آنا شروع ہو جائے، جس کو کہتے ہیں نا انحراف کرنا شروع کر دیں لوگ، تو پھر آپ دین کے اس پوائنٹ پر تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن تبصرہ کرنے کے بعد آپ کے پاس ٹیک اویز ہونے چاہیے۔ لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے بغیر لرننگ کے؟ تبصرہ کرنے سے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جس کا ہو رہا ہے نا نقصان، اسی کو پتا ہوگا، یاد رکھیے گا۔ سوچیں کیا ہے سب سے بڑا نقصان، پہلا اور سب سے بڑا؟ اس سوال کا جواب آپ کو پتہ ہے کیسے ملے گا؟ آپ نے اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ آج سے کتنے سال سے، کتنے ٹائم سے، کتنے مہینوں سے آپ یوٹیوب وغیرہ میں کوئی لیکچرز وغیرہ سنتے رہتے ہیں، کچھ بھی، پھر تبصرے مکالمے سنتے رہتے ہیں۔ ان سب کو سننے کے بعد آپ کو کتنا یاد ہے اور اس پہ آپ نے کتنا عمل کیا ہے، کتنے گھنٹوں کے تھے اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس پورے جو یہ 3 چیزیں میں نے بیان کی، اس کے اندر اس کا آنسر ہے۔ ایک پوائنٹ یہ نکل سکتا ہے کہ ہم اپنے عمل کو بہتر نہیں بنا سکتے، کیونکہ ٹو دا پوائنٹ تو پھر بھی ہمیں ایک چیز سمجھ نہیں آئی ہوتی۔ کنفیوژن وہی برقرار رہتی ہے، بالکل۔ Yes. اور کوئی؟ چلے میں جلدی سے اس کو کلوز کرتی ہوں اور اس کا آنسر دیتی ہوں۔ سب سے بڑا نقصان ہمارے وقت کا ہو جاتا ہے، ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ وقت ہی ہے۔ اور یہاں پر کون کامیاب ہو گیا؟ یہاں پر شیطان کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے آپ تبصرہ قرآن کی آیت پر ہی کر رہے تھے بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ اب جب بیچ میں سے جن لوگوں نے تبصرے جوائن کیے ہوتے ہیں نا، یا وہ لوگ بھی جو تھوڑی دیر کے لیے زون آؤٹ ہو جاتے ہیں، انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ شروع میں بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اپنے پوائنٹ پر، اپنے گول پر جمے رہنا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سبق آپ نے اپنے ہی دشمن سے حاصل کرنا ہے، اور دشمن کون ہے؟ ہمارا شیطان ہے، ابلیس۔ وہ اپنے گول پر ڈٹا رہتا ہے، آپ کو آپ کے گول سے ہٹا دیتا ہے۔ چلے جی، ہم اپنے ٹیکسٹ پہ آتے ہیں۔ نمازی کا لباس، اس کو ہم پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ ابھی، اس کے بعد اس پر تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہماری حدیث کی کتاب میں اس کے اوپر کیا ہمیں ورڈکٹ ملتا ہے۔ کوئی ہے ریڈ آن کرنے کے لیے؟ سنا آئی ہوئی ہے؟ سنا نہیں آئی؟ کوئی ریڈ کرنا چاہے گا یا میں ریڈ کروں؟ اینی ون؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میں گریڈ 7 کی اس میں آئی ہوئی ہوں کلاس میں، جہاں پہ کوئی اردو ریڈ کرنا نہیں چاہ رہا، اور 7 تو بالکل بھی نہیں، 7 کو تو آواز ہی نہیں آ رہی۔ اچھا جی، چل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی جی جی، پڑھے پڑھے۔ پڑھو۔ ہاں جی پڑھیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ پڑھنا ہے نا صرف؟ ہاں جی، نو پرابلم، آپ ٹیکسٹ بھی پڑھ سکتی ہیں، پڑھ لیں گی تو اچھی بات ہے، پڑھنے کی کوشش کریں، میں ہیلپ کروں گی۔ چلے جی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فویل یہ کیا لکھا ہے؟ قاسیت ہاں جی، قاسیہ۔ للقاسیة قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔
ترجمہ: اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر اس وقت جو آپ نے اردو ترجمہ پڑھا ہے نا سبیہ، آپ جو شروع میں بات کری تھی نا، اس کا جواب بھی اس آیت میں مل جائے گا آپ کو بھی اور اس طرح کے لوگوں کو بھی، اور ہم نے بھی یہ سب فیس کیا ہے، خاص طور پر جب نماز ہم نے سنت کے طریقے میں چینج کرنا شروع کی تھی، کیونکہ پہلے ظاہر ہے غلط طریقے سے پڑھتے تھے۔ اچھا جی، اب یہاں پر میں نے کہا کہ نماز نبوی کی کتاب سے پیج نمبر 109 کوئی پڑھنا چاہے گا یا میں پڑھنا شروع کروں؟ یہ آیت نا اپنے پاس بک مارک کر کے رکھ لیں، اپنے فولڈرز میں، فونز میں، جو کچھ بھی آپ کی ڈیوائسز ہیں اس میں آپ چاہیں اس کو ضرور سیو کر لیں، اور اس کو ایوری ادر ڈے وزٹ کیا کریں، دیکھا کریں اس آیت کو۔ اور سورہ زمر میں بہت سی آیات ہیں، آگے انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ اچھا جی، میں جلدی جلدی اس کو لے کر چلتی ہوں آگے۔ نمازی کا لباس، نماز نبی کے اندر یہ جو ٹاپک ہے، ہم فی الحال کسی سیکوینس سے نہیں چل رہے، ہم صرف اس سیکوینس سے چل رہے ہیں جس سیکوینس سے ہمارے پاس غلطیاں آ رہی ہیں، اور جس طریقے سے لوگ غلطیاں کر رہے ہیں اور کرے چلے آ رہے ہیں، اس کو پھر چینج بھی نہیں کر رہے، اور خاص طور پر وہ غلطی ہے جس سے ہماری نماز سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز ایک مومن کے لیے بہت اہم وہ ہے۔ نماز جو ہے ایک مسلمان کی زندگی کا بہت اہم پہلو ہے، کیونکہ وہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، کہ کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں۔ یہ جو حدیث اس وقت ویسے تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم نے پڑھی ہے پہلے بھی، ہم نے کتاب سے، ہم نے جب حدیث پڑھ رہے تھے ہم نے حدیث میں ڈائریکٹ پڑھی تھی، کتاب سے ڈائریکٹ پڑھی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ عورتوں کو؟ مردوں کو؟ کس کو کہہ رہے ہوں گے؟ مردوں کو، آف کورس۔ ٹھیک ہے، عمر بن ابو سلمہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ نے اس کی دونوں طرفیں اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا پیٹرن ہے، کس پیٹرن پہ؟ فار ایگزامپل، چادر آپ اٹھائیں، بیڈ شیٹ جو ہوتی ہے، بیڈ شیٹ اٹھائی آپ نے اور آپ کو نماز پڑھنی تھی، تو مردوں کے لیے چلو ہم بات کر لیتے ہیں۔ اب اندر آپ نے انڈر گارمنٹ جو بھی پہنے ہوئے ہیں، بنیان پہنا ہوا ہے، کرتا سا پہنا ہوا ہے باریک سا، یا پہنا ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف باٹمز پہنے ہوئے ہیں، اس طرح کی بات۔ نماز ہوئی، نماز کا ٹائم ہوا، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ایک چادر جو ہے وہ اپنے دونوں کندھوں پر ڈال لی، یعنی کہ سامنے کا حصہ کور ہو گیا، اوکے، تو پیچھے کا حصہ بھی کور ہو گیا۔ اور یہ جو اوپر حدیث لکھی ہوئی یہ اس کو کیا کر رہی، کمپلیمنٹ کر رہی ہے نا بیسکلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہو۔ ایک کپڑے کا کیا مطلب ہے؟ سنگل، ایک سنگل، بس ایک سنگل لیئر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور اپنے تہ بندوں کو چھوٹے ہونے کے سبب اپنی گردنوں پر باندھے ہوئے ہوتے تھے، اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں اس وقت تک تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ ٹھیک ہے، یہ کم کپڑے ہونے پر بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں کیونکہ غربت بھی تھی، پھر بہت ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی ہوئی تھی، یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہے، ظاہر سی بات ہے، تو پھر کیا تھا، تہ بند باٹم کے کپڑے کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ عمرہ حج پر جاتے ہیں تو جو احرام ہوتا ہے مردوں کا خاص طور پہ، تو ایک اوپر کا ہوتا ہے جو انہوں نے لپیٹا ہوا ہوتا ہے، اور ایک جو انہوں نے اپنے ناف سے نیچے لپیٹا ہوا ہوتا ہے، تو واٹ ایور گارمنٹ وہ ہو،
चाहे वो शॉर्ट्स की सूरत में हो, ट्राउज़र की सूरत में हो, इस तरह से टॉवल की सूरत में हो, चादर है, और ये जैसे कि मलेशियंस वगैरह पहनते हैं, आपने देखा होगा। मलेशियंस और बंगालीज़ भी पहनते हैं। तो इसको कहते हैं तहबंद, ठीक है? तहबंद सिर्फ़ वो नहीं होती, वो जो पंजाबियों की होती है। पंजाबी लोग कहते हैं ना, इसको कहते हैं धोती, ओके? पंजाबी इसको धोती कहते हैं, लेकिन तहबंद इसका बेहतरीन लफ्ज़ है, ठीक है? आपके आपके बॉटम को कवर करने वाला कपड़ा, और बॉटम्स में नाफ से नीचे सारे पार्ट्स आते हैं। तो क्योंकि उन लोगों के पास कपड़े कम होते थे, तमाम सहाबा जो थे और जो भी नमाज़ के लिए आते थे, वो तमाम लोग जो थे वो बहुत कोई वेल ऑफ नहीं थे, तमाम के तमाम। फिर एक कल्चर भी होता है, तो उन्होंने क्या तरीका बनाया हुआ था कि भई औरतें जब तक अपना सर नहीं उठाएँगी सजदे से, जब तक कि हम सीधे नहीं हो जाते। ठीक है? आई डोंट थिंक कि इसमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, अगर है तो फिर भी पूछ लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, इससे ये भी पता चलता है। हदीस के अंदर ये बड़ी मज़े की बात होती है कि हदीस हम टॉपिक कोई और पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है? अच्छा, फिर ये जाबिर बिन अब्दुल्ला। जी, जी। हाँ जी, उसी पेज पे 109 पे? हाँ जी। जी, जी, जी। कि इससे मालूम हुआ कि मर्द के लिए नमाज़ के दौरान में सर ढाँपना वाजिब नहीं, वगरना आप कंधों के साथ सर का ज़िक्र भी फरमाते। अब यहाँ पर सर ढकने वाली कहाँ से बात आ गई? ज़रा कोई समझाएगा कि सर ढकने की कौन-सी बात है? क्या है सर ढकना? व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? टोपी की बात कर रहे हैं। कौन-सी टोपी? ये कोई सेंस बनता है टोपी पहनने का? जिसमें से वैसे ही सब नज़र आ रहा होता है। ठीक है? अच्छा, बहरहाल ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इस पर बात की जा सकती है, और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि टोपी पहनना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को, बेटों को डाँट रहे हैं, टोपियाँ खरीद-खरीद के ला रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये एक कल्चरल वो है हिस्सा, लेकिन दीन का हिस्सा नहीं है। ख़ास तौर पे नमाज़ का तो बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। अच्छा जी, तो ये वाजिब नहीं है, सर ढाँपना वाजिब नहीं है, वरना आप कंधों के साथ सर का ज़िक्र भी फरमाते हैं, और सर ढाँपने के बारे में मजमूई लिहाज से लोगों को इसकी तरगीब देना दुरुस्त है, मगर नमाज के साथ तख़सीस करके ना ढाँपने पर मुलामत करना दुरुस्त नहीं है। ठीक है? और यही प्रॉब्लम है कि लोगों को समझ में नहीं आ रही कि इसका ताल्लुक नमाज से नहीं था, इसका ताल्लुक एक नॉर्मल चलना-फिरना, उठना-बैठना मर्दों का जो होता है ना, वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामा की सूरत में जो एक बात बड़ी मशहूर हुई हुई है, और जब सीरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। और हमने शयूख को भी पहने हुए देखा है, उलमा कराम को पहने हुए देखा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न पर्दा ही है, जो कि मर्द औरतों के लिए भी वही वही रीज़न है जो मर्दों के लिए रीज़न, ठीक है? लेकिन ये टोपी वाली चीज़ तो मेरी तो समझ से ही बाहर है, आई कहाँ से? फिर भी अगर किसी के पास कोई ऐसी दलील है जो अपने टीचर्स के तरफ से किसी ने सुना हो या देखा हो कि इसको बहुत एम्फसाइज़ करते हैं, नहीं टोपी पहनना तो बहुत ज़रूरी है, टोपी पहनना कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, ये जो हदीस अभी अगली हदीस इन्होंने यहाँ पे बयान की है, अगले पेज पे 110 पे, ये जाबिर बिन अब्दुल्ला वाली, सॉरी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जाबिर बिन अब्दुल्ला वाली जो हदीस है, शायद आपको पता हो क्योंकि ये एक मशहूर हदीस है, कि उनके पास एक शख्स आया, तो वो एक कपड़े में लिपटे हुए नमाज़ पढ़ रहे थे और उनकी चादर एक तरफ रखी हुई थी। तो जब वो नमाज़ से फ़ारिग हुए, तो हमने उनसे कहा कि ए अबू अब्दुल्लाह, आपने आपकी चादर पड़ी रहती है और आप नमाज़ पढ़ लेते हैं? तो उन्होंने फरमाया, हाँ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह नमाज़ पढ़ते देखा है, और मैंने ये चाहा कि ऐसा ही करूँ, ताकि तुम्हारे जैसे जाहिल मुझे इस तरह की नमाज़ पढ़ते हुए देख लें। अब ये तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, जिस बात पर पहले ही कंट्रोवर्सी चल रही है, कि जाहिल लिख दिया, जाहिल कह दिया। लेकिन वो कितने अदब से पूछ रहे हैं, फिर भी उन्होंने जाहिल कह दिया। इसलिए कि जाहिल कहते ही उसको जिसको मालूम नहीं है, ठीक है? और नॉलेज के ना होने को कहते हैं जुहुल, याद रखिएगा जुहुल, जाहिलियत, हम कहते हैं ज़माना जाहिलियत।
یہاں تک کہ صحابہ کرام بھی اپنے لیے یہی ٹرم استعمال کرتے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم ایسے تھے، یا جب ہم جاہل تھے تو ہم ایسے کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ ایک اسٹیٹ ہے، ایک انسان کی اسٹیٹ ہے کہ آپ جاننے والے ہیں یا آپ نہ جاننے والے ہیں. بہرحال تو یہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی چادر سائڈ پہ رکھ کے وہ نماز پڑھتے رہتے تھے، یعنی کہ چادر، امامہ، یہ جو بھی ہے اس کو سر پر سے ڈھک لیتے. کیوں نہیں ڈھکا انہوں نے؟ اسی لیے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں تاکہ تم لوگ دیکھ لو مجھے اور تمہیں پتا ہو کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی میں نے اٹھایا. جی اچھا جی، یہ ہے ابن ابی شیبہ نے صحیح صنعت کے ساتھ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ نماز میں صدل کرنے کو یہود کی مخالفت میں مکروہ سمجھتے اور فرماتے کہ یہود صدل کرتے ہیں. پھر یہ حدیث نمبر، اچھا جی ٹھیک ہے، یہ سیمی باب کی حدیث ہے. یہ صحیح صنعت کے ساتھ روایت کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز میں صدل کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ گویا یہ یہودی ہیں جو اپنی عبادت خانے سے باہر آئے ہیں. معلوم ہوا کہ نماز میں یہودیوں کی طرح گردن پر کپڑا لٹکانا، ٹھیک ہے، صدل جو لکھا ہے نا بار بار، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کپڑا لٹکانا، گردن میں کپڑا لٹکانا جائز نہیں ہے. اچھا ذرا سنیے گا، کسی کو سمجھ آ رہی کہ یہ آج کل ہم کہاں دیکھ، ایسے کون کرتا ہے گردن پہ کپڑا لٹکائے ہوئے؟ نماز پڑھنے نہیں پڑے عام طور پہ ویسے لوگوں نے گردن پہ، مردوں نے. کہہ سکتے ہیں گرمی کے دنوں میں موسٹلی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ہاں سر پہ رکھ لیتے ہیں، دھوپ میں نکلتے ہیں، جب موسٹلی شاید نماز پڑھنے لگتے ہیں تو وہ ہاں کندھوں ہاں پر آ جاتا ہے. پھر مجھے تو اس سے یہی تشبیہ ہو رہی ہے زیادہ تر. اس کے علاوہ جو ہوں، کہ وہ الگ بات ہے کہ آج کل تو وہ جو ہے کالر اسکارف ٹائپ بھی آ گئے ہیں مردوں کے بھی. اچھا جی. وہ جو اچھا وہ آپ نے دیکھا فلسطینی تھا والے ایک ویڈیو زمانے بنتے ہیں. میں جو یہ نکلا تھا کہ کیا فلسطینیوں کے ساتھی بننے کے لیے یا فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے وہ جنہوں نے چیکرڈ کپڑے نکالے، بلیک اینڈ وائٹ یا ریڈ اینڈ وائٹ، یہ وہ ہے. ہاں وہ بڑا ہاں سا رومال ہوتا ہے. ہاں ہمارے جو یہاں بھی، رومال، ہمارے یہاں جو جاٹ ہوتے ہیں نا وہ اس کو پرنا ڈال کے ہی نکلتے ہیں ہاں جی. جس ایریا تو میں ہم رہتے ہیں. ہاں اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی، انہوں نے اس کو ایک پریکٹس قرار دی ہے کہ یہودی اس طرح کرتے ہیں. تو نماز میں یہودی نماز، ظاہر ہے یہودیوں کی بھی نماز ہوتی ہے، کیا ہے وہ ایک دوسرے لیول کے، یا کہنا چاہیے قبل مسیح کے جو ہے وہ مسلمان ہے، لیکن اپ گریڈ ہو چکا تھا اس کے بعد تو دین، تو ان کو چینج کر لینا چاہیے تھا. مقصد یہ ہے کہ سر یا کندھوں پر اس طرح کپڑا ڈالا جائے کہ وہ دونوں طرف لٹکتا رہے. اوکے، تو یہ یہودیوں کی پریکٹس ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اچھا یہ جو ابھی سعد نے ایک ریزن بیان کیا نا کہ بھی گرمی ہوتی ہے تو وہ سر پہ ڈال لیتے ہیں، ویسے گردن میں ڈالی ہوتی ہے پسینے وغیرہ کی، تو وہ دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ، وہ تو ناجائز نہیں ہے، لیکن خاص طور پر نماز کے لیے وہ چیز غلط ہے. کیونکہ واقعی آپ کو ایک ٹاول چاہیے، ایک رومال سا چاہیے، اور پھر وہ ایسا ہو کہ آپ بار بار، جیسے ٹیشو پیپر ہر کسی کے پاس میسر نہیں ہوتا، پھر اس سے ریشز بھی ہو جاتے ہیں. ایک صاف ستھرا ململ کا کپڑا سا ہو تو لوگوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جیسے کہ ہم سبزی والوں وغیرہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ بےچارے کتنی محنت میں، دھوپ میں، گرمی میں، کیسے بھی بارش میں کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ چیز ان کو ایڈ کرتی ہے. اچھا جی، یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ اگلی صف والوں کے مقام سطر پر پچھلی صف والوں خواتین کی نظر نہ پڑے. ٹھیک ہے، یہ جو پچھلا حکم آیا تھا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یاد رہے کہ عہد نبوت میں خواتین پچھلی صفوں میں نماز ادا کیا کرتی تھی. جو پوائنٹ ابھی صاحب نے ریز کیا، یہ وہی پوائنٹ ہے. اچھا جی، عربی میں آزار تہبند کو، جبکہ ردا اس چادر کو کہتے ہیں جو قمیص کی جگہ استعمال کی جائے. ٹھیک ہے، قمیص کی جگہ جو چادر استعمال کی جائے گی. پھر وہی بات، احرام میں جو اوپر والا جو ٹاپ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے نا. حالت نماز میں چہرہ کھلا رکھنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحیح بخاری حدیث انہوں نے نمبر آگے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس سے ثابت ہے. پھر اگر سر یا گردن پر کپڑے کو بل دے دیا، لپیٹ لیا جائے، پھر اس کے دونوں کنارے لٹکے تو یہ صدل نہیں ہے. واللہ عالم بھی آگے سے انہوں نے لکھ دیا. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلی چیز ہم اپنا کلیئر کر لیتے ہیں مسئلہ، وہ یہ ہے
کہ آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو اس لیے میں نے یہ رکھنا ہے اپنے ساتھ. صحیح ہے. اس کا ہونا نہ ہونا آپ کی نماز پر اس کا افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کا کانسیپٹ ہوگا پھر پرابلم آئے گی. وہی بدعت والی بات ہے، نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے بیان کر دی کہ یہ پریکٹس بیسکلی یہودیوں کی ہی ہے. اور یہ ایک اور بھی پریکٹس تھی، پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کی تھی، سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی پڑھنا فرض نماز کے بعد. کہ یہ بھی کچھ اسی نسل کی پریکٹس سے آئی ہے. یہ وہ لوگ کبھی کہیں ہاتھ رکھتے کبھی کہیں ہاتھ رکھتے ہیں، مختلف چیزیں پڑھتے رہتے ہیں. یہ کہنا چاہیے ورد کرتے رہتے ہیں. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز فجر ادا کرتی تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوا کرتی تھی. اب یہاں پر عورتوں کا شروع ہو گیا ٹاپک، تو ذرا غور کیجیے گا. مرد بھی غور کریں، اس لیے نہیں کہ وہ ہم کیوں غور کریں کہ ہم تو مرد ہیں، آپ کے گھر کی خواتین ہیں، ابھی نہیں یہ تو ہو جائیں گی بعد میں. امی ہیں، بہنیں ہیں، بڑی بہن ہے، چھوٹی بہن ہے، بھانجے بھانجیاں بھتیجی، ان سب کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مردوں کو تو خاص طور پر تمام احکام چاہے عورتوں کے ہو چاہے مردوں کے پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ وہ تو سربراہ ہوتے ہیں نا گھر کے. ادروائز آپ قوام کے لانے کے تو لائق نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ لیڈرشپ آپ کے پاس ہوگی، نالج آپ کے پاس ہوگی تو ہی تو آپ کو کوئی فالو کرے گا. اور آپ کا یہ مقام ہے، اس کو آپ کو ارن کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حق صرف مرد کو ہی دیا. اچھا جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہاں پر سمجھ آ گئی اوڑھنی کے بغیر، یعنی کہ دوپٹے، چنری، اس طرح کی چیز. کیا کہتے ہیں؟ چنی، سوری، انڈینز کہتے ہیں نا چنی، تو اوڑھنی یہ اسی کو کہتے ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے علم نہیں کہ ران قابل ستر چیز ہے. اب یہ دیکھیں کس کے لیے بات ہو رہی ہے. پھر وہی بات، وہی سوال جو میں نے پہلے جملے پہ کیا تھا. یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے. عورتیں تو آف کورس کور کریں گی، مرد بھی کور کریں گے. ٹھیک ہے. مرد بھی کور کریں گے. ران اسی لیے کیوں گھٹنے تک کا جو ذکر ہے نا، گھٹنے تک کا حکم ہے سطر کے معاملے میں مردوں کے. ناف سے نیچے گھٹنے تک یہ سطر ہے مردوں کا. اور ریفرنس کے لیے پھر وہی بات کہ عمرہ اور حج میں جو مردوں نے پہنا ہوتا ہے احرام، اس کو دیکھ لیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی آپ نے جوتا پہن رکھا ہوتا تھا. جوتے کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، اس پر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. اور پلیز اپنی کنفیوژنس کو دور کر لیں، لیکن ضرورت نہیں ہے کہ جوتے کے ساتھ نماز پڑھے. اب جوتے کے ساتھ نماز کہاں پڑھتا ہے؟ کوئی پڑھتا ہے؟ آپ کے خیال میں ہماری زندگی میں یہ سچویشن آتی ہوگی کیا جوتے کے ساتھ نماز پڑھنے کی؟ کوئی جواب دے گا پلیز؟ جوتے کے ساتھ نماز پڑھنے کی سچویشن کس کی زندگی میں آتی ہے؟ سردیوں میں آ سکتی ہے، بزرگوں کے ساتھ. اوکے. سفر میں بھی ہے، اور سفر میں بھی ہے. بالکل مسافر کی زندگی میں آتی ہے یہ سچویشن. صحیح. اب کوئی سوچ رہا ہوگا کہ جب وہ بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے مسافر، تو پھر وہ جوتا بھی اتار لے. جی نہیں. مسافر کا مطلب ہے وہ اپنی سواری پر سوار ہے، یاد رکھیے گا. اچھا جی. اور سواری پر بیٹھ کر نماز ہو جاتی ہے، یہ بھی آپ کو مل جائے گا. اس ٹاپک پر بھی انشاءاللہ ہم اسی کتاب سے آپ کو انشاءاللہ پڑھ کر سنائیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز ادا کرو تو اپنا جوتا پہن لو یا اسے اتار کر اپنے قدموں کے درمیان رکھو. ٹھیک ہے. اکثر آپ نے مسجد میں دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، میں نے مسجد میں جب میں چھوٹی تھی اپنے نانا کے ساتھ جایا کرتی تھی، میں نے تبھی یہ دیکھا کہ وہاں پر لوگ اس طرح سے کرتے تھے. اور پھر بعد میں جب بڑے ہوئی تو الحمدللہ ایسی جگہ پر آ گئے جہاں پر مسجدوں میں یہاں پر تو بالکل ٹرینڈ ہے، خواتین تو جاتی ہی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لیجیے گا، لوگ اکثر اس طرح کرتے ہیں، خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں پر کہ جوتے چوری ہو جاتے ہیں. اچھا. اب کیوں؟ اس کا ایک اور بھی ریزن ہے. اس کا ایک اور ریزن یہ بھی ہے، یا ایک اور اس کی کہنا چاہیے امپلیمنٹیشن بھی ہے، اس کا فائدہ. وہ یہ کہ آپ کا دھیان بجائے یہ کہ میرا جوتا چوری ہو جائے گا، آپ کا نماز میں دھیان رہے گا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں نہیں ہوتا، یہاں پر بھی ہو جاتا ہے. اب معلوم نہیں کہ کوئی باقاعدگی سے کرتا ہوگا یا غلطی سے ہو جاتا ہے، کوئی غلطی سے ادھر ہو جاتی ہے چپلیں وغیرہ، لیکن ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو نماز میں پھر وہی بات جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا
شروع کے سیشنز میں کہ خشوع اور خضوع کا بہت بڑا عمل دخل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق خشوع جو ہے نماز کا ایک رکن ہے. اوکے، یا پھر کہنا چاہیے سکون سے نماز پڑھنا نماز کا ہی رکن ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو. یہ بڑی اوتھینٹک روایت ہے، اور یہ نماز کے علاوہ اور چیزوں میں بھی اپلائی ہوتی ہے. یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ کا ایک اور ڈاؤٹ اچھے سے کلیئر ہو گیا. ایک حدیث نہیں لکھی انہوں نے، دو تین تین لکھی ہے. اور اگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے آپ کو سیم ٹاپک پر کئی حدیثیں مل جائیں گی، لیکن یہاں پر ہم لوگوں نے ظاہر سی بات ہے وہ ایک تو یہ کہ ہم کتاب سے پڑھے، اور جنہوں نے کتاب کمپائل کی ہے انہوں نے سلیکشن وہ کی ہے کہ ہمارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں. اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف اٹھانے سے انکار کر دیں کہ ہمیں فلاں کتاب حدیث کی پڑھنی پڑے گی، خرید کر لاؤں گی، پھر کھول کر پڑھوں گی، سمجھ نہیں آتی نہ اردو نہ اس کا ٹرانسلیشن نہ عربی، تو انہوں نے ہمارے لیے یہ کام آسان کر دیا. جی جی آپ کر لیں صاحب، میں تو سوچی تھی کہ کیا آج میں پڑھوں، تھوڑا ٹرائی کروں. میرا کوشچن ایکچولی یہ ہے نا کہ اب جیسے نماز پڑھتے ہوئے جوتے اپنے قدموں کے درمیان میں رکھ لیں. اب جیسے ہم جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے آگے تو جوتے ہوں گے، تو اس سینیریو میں بتائیں پلیز، گائڈ کر دیں. جوتے اگر آگے ہوں گے تو جوتے کا تعلق نماز سے کچھ نہیں ہے، سوائے اس بات کی کہ خدا نخواستہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے. اور نجاست ویسے بھی، نجاست کے ٹاپک میں آپ یہ چاہیں تو پہلے سے پڑھ لیں، ہم انشاءاللہ ہم بھی کور کریں گے اس کو. کہ نجاست کے ٹاپک سے آپ کو پتا چلے گا کہ ویسے بھی جو نجاست ہوتی ہے نا وہ زیادہ تر ویٹ چیزوں کو کہا جاتا ہے. اگر کوئی آبجیکٹ ڈرائی ہو گیا تو وہ نجس نہیں ہے. اب اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی چیز، آپ کو پتا ہے کہ یار یہ فلاں جگہ پہ رکھی ہوئی تھی تو مجھے وہ جگہ اچھی نہیں لگتی، یا وہ جگہ گندی لگ رہی ہے، مجھے ناپاک تھی، وہاں پر جوتا رکھا، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے آپ کو سامنے سے ہٹانا ہے، لیکن جوتے کے اوپر سجدہ نہیں کرنا. اور جب سجدے پہ جاتے ہیں تو وہ جگہ وہ چیز ہٹا دیا، پھر آپ سجدے سے ہٹے تو وہ واپس جگہ پہ رکھی جا سکتی ہے. یہ حدیث ہم نے پچھلی کیٹیگری میں پڑھی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اپنے حجرے میں، یعنی کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں، تو اس وقت وہ لیٹی ہوا کرتی تھی، اور جب سجدہ کرتے تھے تو پھر وہ اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ فولڈ کر لیتی تھی، بینڈ کر لیتی تھی، کیونکہ لیٹی بھی تھی، سو رہی ہوتی تھی رات کی نماز میں. اور جب وہ کھڑے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے لیے یا سجدے سے اٹھتے تھے تو اپنی ٹانگیں وہ سیدھی کر لیا کرتی تھی. ٹھیک ہے، یہ کم جگہ میں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ جوتے والی بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. ویسے تو وہی بات ہے کہ جوتوں کو بلا وجہ بیچ میں لانا اور زبردستی کا یہ کنٹروورسی ہے، اور کہتے ہیں نا یہ اپنے آپ کنفیوژن میں ڈالنا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو آخری حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی کے ساتھ آپ نے سملیرٹی کوشش کرنی کہ ہٹ جائے، نہ رہے. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ جو خاص قسم کی خط اور داڑھی بناتے ہیں لوگ آج کل، تو میرا خیال ہے فیشن ہو گیا مردوں کے لیے وہ، اور کچھ خاص قسم کے ہیئر کٹس جس کے اندر کے بلیڈز کے ساتھ مانگ کی صورت میں شیو کر لیتے ہیں لڑکے، مرد حضرات. وہ سارے جو طریقہ کار ہے وہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اس لیے اس کی ممانعت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی مخالفت کرو. اور یہودی جو ہے نا وہ بالکل ایکسکلوسیولی نماز نہیں پڑھتے جوتوں وغیرہ کے ساتھ. ہاں میں اسی سے ہی پڑھوں گی جو آپ شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اوپن لیپ ٹاپ نہیں کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح غور سے دیکھ لو. اگر ان میں گندگی یا نجاست نظر آئے تو انہیں زمین پر اچھی طرح رگڑو، پھر ان میں نماز ادا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم نماز ادا کرو تو جوتوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو بلکہ قدموں کے درمیان رکھو، کیونکہ تمہارا بایاں اور دوسرے نمازی کا دایاں ہوگا۔ ہاں، اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب رکھ سکتے ہو۔ عبداللہ یہ اس کے اندر ابن اس سوال کا جواب مل گیا نا، وجیہہ نے پوچھا تھا نا سوال، دیکھیں کتنا کلیئر اس کے اندر حدیث کے اندر ہے۔ یہ جب آپ قدموں کے درمیان آپ رکھیں گے، آپ سوچیں جب آپ قدموں کے درمیان رکھیں گے، اچھا یہ جب ہمیں یہ کورسز کروائے تھے نا اس کتاب کے اور اس حدیث کے، تو یہ ہمیں پورا وہ پریکٹیکل ڈیمو دے دے کے سمجھاتے ہیں اور پھر کرواتے بھی اسٹوڈنٹ سے پریکٹیکل ڈیمو، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے یہ چیز دیکھی اور کی، جو کہ مجھے بہت اچھے سے آنکھوں کے اندر بالکل میرے بیٹھا ہوا ذہن میں، تو جب آپ ابھی بھی کر کے دیکھ لیں، آپ ہم یہ سیشن کے دوران آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں، جب آپ بیٹھیں گے آپ کے قدموں کے درمیان میں جوتے رکھے ہوئے ہیں، سجدے کی حالت میں وہ کور ہو جائیں گے، وہ آپ کے باڈی سے ٹچ ہو رہے ہیں، دوسرے شخص کو وہ تکلیف نہیں دیں گے۔ پھر نجاست والا جو مسئلہ ہے وہ دیکھیں یہاں پر آ گیا کہ رگڑنے سے کیا ہوگا، وہ نجاست صاف ہو جائے گی۔ رگڑنے سے کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ ظاہر زمین پہ مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور مٹی آپ کو پتہ ہے کہ پاک کرنے کا یہ کتنا اوتھینٹک طریقہ ہے، بہت ضروری ہے یہ۔ کتے وغیرہ، کتا اور یہ جو حرام قسم کے جانور ہیں جو کہ باقاعدہ حرام ہے، ان کی نجاست سے پاکی کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ اچھا، یہ پیچھے والے پیج میں نا جہاں پر جی یہ والا جو حصہ ہے یہ پڑھیے گا سبھی، ہاں، امام تحاوی والی۔ عادل بند کرنا، بند کرو عادل۔ امام تحاوی، اچھا ہاں یہاں سے امام تحاوی نے اسے متعابر کہا ہے۔ تب مسجدوں متواتر مسجدوں متواتر، سوری میری اردو اتنی اسٹرانگ نہیں۔ نہیں تب کوئی بات مسجدوں نہیں، کے فرش آپ کو اس لیے ریڈ کروا رہے ہیں۔ تب مسجدوں کے فرش کچے ہوتے تھے، اور جو جوتوں کے تلوے بھی عام طور پر ہموار ہوتے تھے، جو زمین پر رگڑنے سے پاک ہو جاتے تھے۔ آج اکثر مسجدوں میں صفیں دریا یا قالینیں بچھ گئی ہیں، اور جوتوں کے تلووں میں بسا اوقات گندگی پھنس جاتی ہے جو زمین پر رگڑنے سے نہیں نکلتی۔ لہٰذا آج اگر کوئی شخص جوتے پہن کر نماز ادا کرنا چاہے تو اسے طہارت کی مکمل اہتمام کرنے چاہیے، ورنہ جوتے اتار کر نماز پڑھے۔ ہاں میم، جوتے میں خم ہوتے ہیں آج کل جوتوں میں، پہلے ان کے مطلب جی پلین جی ہوتے جی جی بالکل ایگزیکٹلی، نیچے سے بالکل اسٹریٹ سول ہوتا تھا۔ اور دوسری ہیں۔ بات یہ ہے کہ آ، حقیقی جو پرپز ہے نا وہ طہارت کا ہے، نہ کہ جوتے کے ہونا نہ ہونا، موزے کا ہونا نہ ہونا، بیسیکلی طہارت کا معاملہ ہے کہ آپ پاکیزگی کی حالت میں نماز پڑھیں گے، کیونکہ یہ حدیث بھی ہے اور قرآن میں بھی بغیر ہے، یہی حکم ہے کہ جب تم طہارت حاصل کر لو تو پھر نماز ادا کرو۔ کروں کنٹینیو؟ جی جی continue۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ان کا جوڑا کھول دیا۔ جب ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، میرے سر سے تمہیں کیا سروکار تھا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کسی ہے جو مشکین باندھے ہوئی مشقیں مشقیں بندھی ہوئی حالت میں نماز ادا کر رہا ہے۔ مشقیں مطلب ہے اچھا، اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے پرزنرز وغیرہ کبھی دیکھے ہو ٹی وی موویز میں، پکچرز میں، ہمارے پاس اخبار وغیرہ میں دیکھتے ہیں نا، کارٹونز میں بھی دکھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں،
एनिमेटेड इसमें कि जंजीरों में बहुत सारे प्रिजनर्स जो है वो एक साथ ही एक ही तरह की जंजीर में बंधे हुए होते हैं। तो अगर एक झुकेगा तो दूसरे को प्रॉब्लम होगी। एक तरफ चले लेफ्ट साइड पे चलेगा तो दूसरे को बाकी सबको भी चलना पड़ जाएगा। समझ आ रही है? ये उसको कहते हैं। यानी कि वो बंदा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। मकसद यहाँ पर ये है कि वो रिस्ट्रिक्टेड मूव्स होते हैं उस शख्स के। अगर किसी बंदे ने जूड़ा बाँधा हुआ है कि उसको ये डर होगा कि कहीं खुल ना जाए। अब ये मर्दों का तो हमें मालूम नहीं, लेकिन ख़वातीन का ये मसला है। सही है जी। अब यहाँ से इस हदीस से हमें ये पता चलता है, ज़रा ख़वातीन के बाल बड़े होते हैं अक्सर, हम तो बिल्कुल कन्वीनियंस की वजह से फ़ौरन से जूड़ा बाँध लेते हैं, क्लिप वगैरह कुछ लगा लेते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। और फिर भी हमें डर लगा रहता है क्योंकि नमाज़ में हम बार-बार मूव करते हैं, सर भी हमारा आगे-पीछे इधर मूव कर रहा है और ख़ास तौर पे हमारी पोज़ीशन पूरी-पूरी बॉडी की मूव कर रही है, तो वो अक्सर बाल खुल भी सकते हैं, बाल खुल जाएँगे तो बाल बाहर से नज़र आएँगे। तो असल में मकसद जैसे कि तहारत का मैंने आपको उस पॉइंट उधर से पॉइंट निकाल के आपको समझाया, तो इसी तरह से इस हदीस में पॉइंट ये नहीं कि जूड़ा बंधा हुआ है, नहीं बंधा हुआ है, बेसिकली फ़ोकस की बात है। जिस चीज़ से आपका फ़ोकस शिफ्ट हो रहा है, वो चीज़ आपके लिए नाजायज़ हो जाती है नमाज़ में। ठीक है? जी, आगे कंटिन्यू करें। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक धारीदार चादर में नमाज पढ़ी। आपकी निगाह उसकी धारियों पर चली गई। जब हुँ। फारिग हुए तो फरमाया, मेरी ये चादर अबू जहम के पास ले जाओ और उसकी सादा चादर मेरे पास ले आओ। इस चादर की धारियों ने तो अभी अभी मुझे नमाज में खुशू से मतलब नमाज में गाफिल कर दिया, मतलब ध्यान भटक गया। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ से इस हदीस से इससे पहले कि इसके आगे और पीछे हम थोड़ा-सा पढ़ें, ये तो खत्म हो गया वैसे टॉपिक, अभी ये 2 हदीस बस रहती है। आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारी आजकल की ज़िंदगी से कहाँ रिलेट हो रही है ये हदीस? धारियाँ बनी हुई हाँ, हैं, मतलब यानी कि स्ट्राइप किस्म की कोई पैटर्न बना हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पे और उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हाँ जी, तो पैटर्न्स किस पे बने होते हैं? जाए नमाज़ पे, जी हाँ, जाए नमाज़ पे। और हम कहते हाँ, हैं वो क्या मैम वो बहुत खूबसूरत डिस्ट्रैक्ट जाए करते हैं। नमाज़ आई। हाँ जी, बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। मुझे और मुझे तो उसमें ख़वातीन हाँ जी, हाँ जी, बोलें। ठीक है मैम। कभी-कभी मुझे उसमें कुछ वो ऐसे कुछ छवि सी दिखती है तो शक्ल मैं तो नज़र हटा ही देती हूँ। एग्ज़ैक्टली हाँ, यही मैं और बताना चाह रही थी कि अगर आप गौर करें, आप लोगों से मैं कुछ इमेजेस शेयर करूँगी, मैं यही बात कह रही थी अभी, कि उसमें आपको बाकायदा नज़र आएगा कि कुछ दिखता और है ही ऐसा मैम। लगता है शैतान की शक्ल सच में बनी हुई है, पता नहीं खुदा ना ख़ास्ता उन्होंने जिन चुड़ैल बनाने की कोशिश ऐसा लगता है। क्या पता कि ये वाक़ई इस तरह वो करते हों, क्या पता कि शैतान हमारा ध्यान भटका रहा हो, लेकिन हो क्या रहा है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मेरा ध्यान भट गया, मैं गाफ़िल हो रहा हूँ खुशू से, लिहाज़ा उस चीज़ को हटा दो। इस पर मैंने एक आर्टिकल भी देखा था, बाद में मैंने सुना था कि जी, जी। ऐसी जानमाज़ जानबूझ के बना रहे हैं वो ये बिल्कुल, लोग। अब किसी बिल्कुल। भी इसको बोला हुआ है कि अच्छा डिस्ट्रैक्ट हो इसको बंदा। हाँ, अच्छा डिस्ट्रैक्ट तो हो ही, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ साफ-साफ, मैंने आप लोगों को पहले भी कई दफ़ा अपने रेफ़रेंसेस देती रही हूँ मैं रुक़या के हवाले से। इसका ताल्लुक बाकायदा जादू से है, ठीक है? इसका ताल्लुक है और ये यहूदी ही लॉबी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसका ताल्लुक जादू से है। अब कबाला जादू शायद आप लोगों ने सुना हो कभी नाम। तो ये जो कबाला जादू होता है, ये होता ही पैटर्न से है। पैटर्न्स बनाते हैं डिफरेंट तरह के, ठीक है? और उसको जो है ना लोगों में आम कर देते हैं। मूवीज़, गाने, कार्टून ये सब देखना हराम है। हाँ जी। हाँ जी। जी, जी। जी। स्पाइरल हाँ जी। हुँ। हाँ जी, बिल्कुल हिप्नोटाइज़ हो जाता है ना, आपका ध्यान उस जहाँ पर आप हैं वहाँ रहे आप ज़ोन आउट हो जाते हैं ना, वो अपनी जगह से निकल जाते हैं। ज़ोन आउट हो जाते हैं, इसका ताल्लुक इससे है और ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, ये साइंस की एनर्जी की मैंने आज दोपहर में भी बात की थी आपसे जब, तो मैं आपको यही बता रही थी। तो ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में खाली पॉज़िटिविटी नहीं होती, अच्छी खासी नेगेटिविटी भी होती है। ठीक है जी? ये आगे का पढ़िएगा। जी, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर में एक जानिब
एक पर्दा लटका के रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसे अपना ये पर्दा हटा लो, हमसे अपना ये पर्दा हटा दो। इसकी तस्वीरें नमाज में मुसलसल मेरे सामने आती रहती हैं। मालूम हुआ नक्श नक्शो निगार वाले मसले पर नमाज पढ़ने से एतराज करना चाहिए, जी। मुसल्ले मुसल्ले, ठीक है? मुसल्ला आप लोग कहते हैं ना? मुसल्ला मतलब कि नमाज़ पढ़ने की जगह, मुसल्ला। और नमाज़ पढ़ने की जगह हम किसी कोई ख़ास फ़िज़िकल कोई कमरा, आपका एक कॉर्नर उसको भी कहते हैं। और जाए नमाज़ जो कपड़े कपड़े की सूरत में होता है उसको भी कहते हैं। और यहाँ अरब में मुसल्ला जो है नमाज़ पढ़ने के कोई भी कॉर्नर, शॉपिंग पे, हॉस्पिटल्स वगैरह में, क्लिनिक्स में, इन सारी जगहों पर आपके वर्क प्लेस में जो एरिया होता है नमाज़ के लिए जो उन्होंने ख़ास किया होता है, उसको मुसल्ला कहते हैं, ठीक है? तो इन्होंने वही चीज़ कंक्लूड कर दी जो हम, इसलिए मैंने वहीं पर रोक कर आपको इसलिए पूछा था कि आपके पास खुद भी सेंस ऑफ रिलेटिविटी होना चाहिए। जी, ये लास्ट वाला पढ़िएगा और उसके नीचे जो नीचे लिखा है वो भी पढ़िएगा। जी, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते हुए गर्मी की शिद्दत से बचने की खातिर सजदे की जगह पर कपड़े का किनारा बिछा लेते थे। और है नीचे 7 थोड़ा-सा प्लीज़ ऊपर कर दें। बस ये? जी, जी है, एक थोड़ा-सा है। हाँ जी। ये है अस्र हाँ, अस्र हाज़िर में आम मुसलमान बड़ी अक़ीदत और दीनी जज़्बे के साथ एक-दूसरे से बढ़कर नक्शो-निगार वाले मुसल्ले का इंतख़ाब करते हैं और उसे आदाब इबादत में से ख़याल करते हैं। घरों के अलावा अक्सर मसाजिद में भी खूबसूरत नक्शो-निगार निगार वाला मुसल्ला मुसल्ला। नज़र आता है। हुँ, हाँ, मुसल्ला नज़र आता है। बल्कि अब तो मस्जिदों में इसी किस्म के कालीन रिवाज पकड़ रहे हैं। ये सब खिलाफ सुन्नत और खिलाफ तक़वी है। तक़वा हम तक़वा। सब तक़वा तक़वा है। हम सबको चाहिए कि अपनी अक़ीदत मोहब्बत, जज़्बा व शौक़ और ख़यालात व नज़रियात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात और क़द क़ुदसी पर मौदूआत के मुताबिक बनाएँ, कुदरती क्योंकि फरमूदात, हाँ जी, फरमूदात। फरमूदात के मुताबिक बनाएँ, क्योंकि आप ही की इताअत में अ, अताअत इलाही, मोहब्बत अ, ज़बानिया और कबूलियत देखिए, इबादत अताअत इलाहिया और मोहब्बत रब्बानिया, ठीक है? अताअत इलाहिया और मोहब्बत रब्बानिया और कबूलियत इबादत मुज़म्मिर है, मुज़म्मिल। जी। मुज़मर है, मुज़मर है। देखिए, इन्होंने भी वही कंक्लूजन में लिखा हुआ है। और हम अगर कंक्लूड करेंगे तो आप सिंपल सिंपल सी चीज़ देखें इसको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंपलिसिटी को अपने लिए हमेशा प्रेफ़र किया। हमें भी वही करना चाहिए। और जितना सिंपल मामला होगा उतना फ़ोकस आपका दीन पे रहेगा, अल्लाह की रज़ा पे रहेगा। अब चाहे वो खाना-पीना हो, उठना-जागना, बात करना और दीन के ये जो भी मामलात हैं जिसको कहते हैं वो समीना अताना में भी यही होता है। सिंपल सी आपने बात सुनी और सीधा जाके करना शुरू कर दिया। क्योंकि आपको पता लगे मोस्ट ऑथेंटिक है, उसकी इंट्रिकेसीज़ में नहीं पड़े, वो ऐसे क्यों हुआ? उसका शान नज़ूल क्या था? वो क्यों आया? उनकी सिचुएशन ऐसी थी, हमारी सिचुएशन ऐसी है। ये बेसिकली जो सिम्प्लिसिटी है ना, ये हर जगह अप्लाई होती है और ख़ास तौर पर ये देख ही लिया आपने। वो कलर से पैटर्न पे, फिर ज्योमेट्रिकल पैटर्न और फिर उसके बाद नक्शो-निगारी और कढ़ाइयाँ और पता नहीं किस-किस चीज़ पे चले गए, यहाँ तक कि अब तो जो पिछले कोई 4-5 साल से जाए-नमाज़ें आ रही है, उसके ऊपर बाकायदा नाम लिखे हुए होते हैं। मेरे लिए कोई लेकर आया, मेरी जितने फैमिली मेंबर हैं, जितने मेरे बच्चे, सब बच्चों के नाम लिखे थे। उनको इतना उन्हें लग रहा था कि ये गिफ्ट कितना हसीन गिफ्ट है कि जाए-नमाज़ है और उस पर सबका वो अनम
کشمالہ، ریان، حنزلہ، حنین سب کے نام لکھ کے انہوں نے علیحدہ جائے نماز دی ہے، لیکن وہ ہمارے کام کی نہیں ہے، اس لیے کیونکہ پہلی بات تو نام لکھا ہوا ہے، اور وہ نام جو ہے وہ کیلیگرافی کی صورت میں انہوں نے امبرائڈری کروایا ہے، اور کیلیگرافی میں آپ کو پتہ ہے سیدھی طرح تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا، اس کی بجائے اپنی ایک نارمل کاٹن کی نماز کاٹن کی چادر نکالیں پلین اور اس پر نماز پڑھیں، کیونکہ اس سے الرجی بھی نہیں ہوتی، یہ کارپیٹ جیسی چیزیں ہیں، اور یہ جو ویلویٹ اور فنا جو ہوتی ہیں چیزیں بہرحال جو بھی فیبرکس ہوتے ہیں، یہ کوئی اچھے فیبرک تو نہیں ہے، پھر موٹا دبیز فیبرک، ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سجدے کی جگہ پر اپنا جو ان کے جسم پر جو کپڑا ہوتا تھا نا وہ تھوڑا اس طرف کر لیتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین پر نماز پڑھتے تھے، ہم پڑھتے ہیں زمین پہ نماز؟ کوئی بھی زمین پہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، یہی وہ وجہ ہے کہ جب ہاں جی اے سی بھی چاہیے، اے سی تو بہت ضروری ہے، یو پی ایس بہت ضروری ہے، کیونکہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، اور یہ تمام چیزیں یہ تو لگژریز ہیں اب کے زمانے کی، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ابھی بھی بہت سی مساجد ایسی ہیں جہاں پر یہ تمام فیسلٹیز نہیں ہے، اور یہ فیسلٹیز کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، وہی والی بات، ہر وہ چیز جو آپ کو لگژری کو محبت کرنے والا بنائے گی تو وہ آپ واہن میں پڑ جائیں گے، یعنی کہ دنیا کی محبت میں پڑ جائیں گے، آسانیوں میں پڑ جائیں گے، لیزینس آ جائے گی، اور جب آپ سمپل رہیں گے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور ان کی پوزیشن کا احساس ہوتا رہے گا، اور پھر آپ کو اپنا جب کمپیریزن ملے گا کہ ہماری کیا اوقات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ہماری ہے ہی کیا، کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا، اور ان کی پوزیشن کیا تھی، ہماری کیا پوزیشن ہے، ہم کس طریقے سے رہ رہے ہیں، رسول اللہ کیسے رہتے تھے، ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں موجود نہیں تھی، لیکن پھر بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں، بہت سی ایسی فیسلٹیز اور کمفرٹ تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ترک کیے ہوئے تھے، ایک تو بات کی امت کے لیے، ایک ایگزامپل کے لیے، اور پھر اس لیے بھی انہوں نے ترک کیے تھے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو پریکٹس کرنے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں بھی نا کمی آتی رہتی ہے، کمزوری آتی رہتی ہے، اگر فوراً سے ایک ٹھوس کمزوری نہیں بھی آ رہی، لیکن تھوڑی تھوڑی وہ قطرہ قطرہ کرتے وہ سمندر بن جاتا ہے، اسی لیے سمپلسٹی کو پسند کیا، اور سمپلسٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی پسند کرتے ہیں، اس سے آپ کا فوکس اللہ سبحانہ تعالیٰ پر رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رہتا ہے، اور آپ کو اپنی ایمانیات کی فکر رہتی ہے، اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، اپنی آخرت کی فکر رہتی ہے، نہ کہ پھر دنیا کی فکر اور لگژری، اور پھر اس لگژری کو حاصل کرنے کے جو بھی راستے ہو سکتے ہیں اس پر نہیں ہوتی۔ تو اب دیکھیے اپنے اپنے گھروں میں کہ جائے نمازیں کس قسم کی ہیں، اپنے لباس دیکھیے گا، مردوں کے لباس بتا دیے، عورتوں کا وہاں پر کیوں نہیں تذکرہ ہوا؟ کسی نے سوچا عورتوں کا تذکرہ نہیں ہوا؟ پھر عورتوں کا ہے کیا مطلب؟ جس طرح چاہے پڑھ لیں، عورتوں کا سطر کیا ہے؟ یہاں پر جو ٹاپک ہے اس کتاب میں عورتوں کا سطر والا، سطر مردوں کے لیے کیا ہے، عورتوں کے لیے سطر کیا ہے، تو کیونکہ ابھی ہم نے وہ پڑھا، ریڈنگ میں نہیں آیا، لیکن اس کے اندر ٹاپک بہرحال وہ موجود ہے، اس کے اندر انہوں نے کور کیا۔ عورتوں کی نماز کسی طریقے سے اگر آپ لوگ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا سکیں تو بٹھا لیجئے، مردوں کو بھی کہہ رہی ہوں اور عورتوں کو بھی کہہ رہی ہوں، یہاں پر انہوں نے لکھ دیا صاف صاف کہ بالغ بچی بھی اگر ہے تو پھر وہ بغیر اوڑھنے کے نماز نہیں پڑھے گی، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ سر سے سب کچھ ڈھکنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے سر سے ایک ایسا کپڑا یا ایسی چادر جو بڑے سے عرض کی ہو، سر سے لے کے نیچے پیر تک، اور پیروں کا مطلب ہے صرف اور صرف انگلیاں دکھائی دیں گی، وہ بھی اس لیے کیونکہ آپ موو کر رہے ہیں، اور ہاتھ میں یہ والا حصہ یہ جو انگوٹھیاں پہننے والی انگلیوں کا حصہ ہوتا ہے بس اس سے پیچھے، یعنی کہ نکلز کے پیچھے پیچھے یہ حصہ الاؤڈ ہے دکھانا، یا وہ نظر آ جائے ویسے ہی موومنٹ میں، ایون کہ پردہ جو خواتین کرتی ہیں وہ بھی، ان کے لیے بھی چلنے پھرنے میں، بات کرنے میں جو چیز اگر غلطی سے کھل جائے، چہرہ کھل جائے، عبایا کھل جائے، یا آستین پیچھے چلی جائے، تو یہ تمام چیزیں جائز ہیں، اس کا گناہ نہیں ہوتا، جان کر دکھانا گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نمازی عورت کے لیے بھی ایک علیحدہ سے ایک بڑا عبایا، نماز کا لباس یا بڑی چادر، اور وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور سجدے کو تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں کونی تک والی شرٹ پہن لوں گی، فٹڈ کپڑوں میں نماز بالکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ فتاویٰ دیکھ سکتے ہیں علماء کے، لیٹسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، پرانے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور فٹڈ کپڑوں، میری تو سمجھ سے باہر ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، فٹڈ کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی، فٹڈ کپڑے ویسے ہی حرام ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے، ہر وہ لباس جو جس میں مرد ہو یا عورت ہو اس کا جو جسم ہے نمایاں ہو،
تو یہ چیز بالکل جائز ہی نہیں ہے. جس چیز میں نماز نہیں ہو رہی، آپ اپنے رب کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ چیز عام دنیا کے آگے پہننا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو ایک تو اس چیز کا خیال کیجیے گا، اپنی نمازوں کا خیال کریں. اور سورہ البقرہ کی آیت ہے کہ ایک آیت ہے، اگر چاہیں تو ابھی پڑھا دوں یا پھر میں ریفرنس کے طور پہ بھیج دوں گی. جس آیت میں، جی جی، تو اس آیت میں بالکل چھوٹی سی آیت ہے، لیکن یہ وہی آیت ہے مشہور جو آیت ہے جس میں درمیان کی نماز کی حفاظت کے بارے میں ہو رہی ہے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں تمام نمازوں کی حفاظت کی بھی بات ہو رہی ہے. نمازوں کی حفاظت کے اندر نمازی کا لباس بہت اہم ہے، اس لیے ہم نے اس کو آج ایکسکلوزیولی کور کیا اور اس پر ڈسکس بھی کر رہے ہیں سیکھ لینے کے بعد. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا غلطیاں ہیں. اب ہو سکتا ہے کسی نے عشاء نہیں پڑھی ہو، وہ سیدھا وہ جائے وضو کرنے کے بعد وہ پھر وہی اپنا ایک دوپٹہ لے کر گردن تک وہ جو لپیٹ لیا رومال کی طرح، جس کو حجاب بھی کہتی ہیں خواتین، اور نماز پڑھنا شروع کر دی. پھر جوڑا جو ہے وہ ہم نے اس کا دیکھ لیا کہ مقصد کیا تھا. جوڑا وہ جن صحابی کا ذکر آیا، خواتین کے صورتحال میں سر پہ جوڑا باندھنا نہ باندھنا، بس یہ دیکھ لیجیے گا کہ آپ کا فوکس جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہو. ٹھیک ہے، خشوع کمپرومائز نہیں ہو، لیکن سر پر اونچا جوڑا بنانا وہ تو باہر جاتے ہوئے بھی حرام ہے اور نماز کے دوران بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر حدیث ہے کہ اونٹ کے ہمپ کی طرح، اونٹ کے کوہان کی طرح آپ کو اپنا گیٹ اپ کرنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، وہ حرام ہے اور یہ دوزخ والی عورتوں کی نشانی ہے. تو نماز کے اندر بھی ایسا نہیں ہوگا. پھر کونی یا کونی تک آپ کے کور ہونا چاہیے. یہ مردوں کے لیے ہونا چاہیے جی، خواتین کے لیے نہیں ہونا چاہیے. خواتین کے لیے میں نے بتا دیا کہاں تک ہونا چاہیے. آپ کی رسٹ سے بھی آگے ہونا چاہیے، لیکن کم سے کم رسٹ پوری کور ہونی چاہیے آپ کی. پھر آپ کے کپڑے فٹڈ نہیں ہونے چاہیے. یہ جو چاک والی قمیضیں ہوتی ہیں اور اندر آپ لوگوں نے ٹائٹس ٹراؤزرز اس طرح کا کچھ جو بھی پہنا ہوتا ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی. اس طرح کی کوئی چیز اگر آپ نے پہنی بھی ہے تو نماز کے وقت اب اگر کسی خاتون نے گھر میں اس طرح کا لباس پہنا ہوا تو اس کے گھر میں تو بالکل جائز ہے، بلکہ آپ کو سیرہ سے بہت سے ایگزامپلس مل جائیں گے. گھر کے اندر آپ جو چاہے پہنے، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کی ٹیریٹری، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے خواتین جس گھر میں ہوتی، اسی لیے یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، اس کا کانسیپٹ ہمارے دین سے ہے ہی نہیں. تو ویسے تو حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کوئی غیر محرم آئے گا، یہاں تک کہ آپ کے بچے، ابو، بھائی بھی آتے تب بھی آپ نے ایک پراپر ماڈسٹ کپڑے پہننے، پردہ بے شک نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اور ان کے سامنے بھی اپنے سینے کو کور کر کے رکھنا، یعنی کہ دوپٹہ وغیرہ آپ نے لینا ہے ایکسٹرا، لوز آپ کی کلودنگ ہونی چاہیے. پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ نے ایک الگ سے چادر، لمبی بڑی چادر جو سر سے لے کے آپ کے کان، گردن، آپ کے بال، سامنے سے بھی پیچھے سے بھی، یہ سب کور کریں گے. بے شک پھر آپ بال کھول کر نماز پڑھیے، لیکن ہمپ والا جوڑا بنانا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. ہاں، وہ خواتین جن کے بال لمبے ہوتے ہیں، کافی زیادہ ہوتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں، تو وہ جب وہ کور کرتی ہیں، سوری جب بند کرتی ہیں اپنے بالوں کو تو ہیوی ہو جاتا ہے پیچھے سے. تو اس کا طریقہ کیا ہے چیک کرنے کا، کہ آپ کے کان کی سیدھ میں جو سر کا حصہ آتا ہے نا، اس کو اغدائین کہتے ہیں بائی دا وے عربی میں، یہ والے حصے سے نیچے ہونا چاہیے. یعنی کہ گردن اور یہ جو جس کو گردن اور گدی کے درمیان تک اگر آپ کے بال ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے اوپر جو ہے وہ پھر اس کے اوپر وہی والی حدیث اپلائی ہوتی ہے جو میں نے ابھی بھی کوٹ کی تھی آپ کے سامنے. اور اس سے پہلے اگر آپ جو بھی اس طرح کی نمازیں پڑھتی رہی ہیں جان کر یا انجانے میں، تو یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کو ڈکلیئر کیا، جو لوگ اصلاح کر لیتے ہیں اپنی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جو پہلے کے اعمال ہوتے ہیں وہ نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو اب اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں. ہاں، لیکن پریشان کن بات وہی ہے، جب میں نے آپ کو سورہ زمر کی آیت اس لیے بتائی ہے کہ ہدایت آ گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف آپ کی رغبت کی، اس کے باوجود اس نور پر آپ چلنے والے نہیں بننا چاہ رہے، بلکہ آپ تو وہ بن رہے ہیں کہ اللہ کی آیت آپ کے سامنے آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ کے سامنے آ گیا، اس کے باوجود آپ کا دل جو ہے وہ سخت ہوا. جن مردوں نے، لڑکوں نے، بچوں نے یہاں پر جو باتیں سنی ہیں اور پڑھی بھی ہے، آپ کے پاس ریفرنسز بھی ہیں، اس کو دیکھیں، کراس چیک کریں، پلیز کراس چیک کریں، اور اپنے گھر کی خواتین کو اس چیز پر لے کر آئیں. یہ بالکل غلط طریقہ اور ذمہ داری آپ کی ہے. اگر آپ بالغ لڑکے ہیں، بالغ مرد ہے یہاں پر کوئی بھی،
تو اس پر واجب ہے کہ پھر وہ اپنے گھر کی خواتین کو اس چیز کی ترغیب دے گا، اور گھر کی خواتین کے اندر ان کی بھانجی بھتیجیاں سب آتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھئی میں تو میرے بھائی کی بچی میں اس کو کیا بولوں، اس کے بابا بول دیں گے اس کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وما علینا الا البلاغ، ہم تک ہمارے اوپر تو صرف یہی ذمہ داری ہے کہ ہم پہنچا دیں، ہدایت دینا نہ دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن پھر بھی وقتاً فوقتاً ریپیٹ کرتے رہنا یہ ایک مومن کی نشانی ہے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے مسلمان ہونے کے لیے، کہ منکر سے روکنا، منکرات سے روکنا اور معروف چیز کی طرف حکم دینا، یہ ہر مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کو یہ پریکٹس کرتے رہنی چاہیے، اب چاہے کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی خاطر۔ اچھا، سبحانک اللہم و اس میں بحمدک، ایک چیز اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جی 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 صحیح عمر میم کی کنفیوژن دور کر دیں، وہ بالوں میں آپ نے بلیڈ کی بات کری تو وہ مانگ ہاں، نکالنے کی جگہ پہ بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ آپ وہ ظاہری بات ہے کہ وہ نہیں بلیڈ یوز کرنے کے بارے میں نہیں کہا میں نے، کہا کہ بلیڈ کے کچھ خاص آئی تھنک وہ کیا ہے ٹریمر وغیرہ کر کے وہ انہوں نے نکالا ہوا ہے ڈیزائن، میں نے کہا تھا کہ میں شیئر کروں گی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، چلیں آپ شیئر کر دیجیے گا، ڈیزائن شیئر کر دیجیے ہاں گا، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ اور زیادہ بہتر اور ہے اس جی۔ میں بلیڈ یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی بلیڈ استعمال نہ ہو، وہ اس کے اوپر نہیں ہے، ظاہری بات ہے۔ نہیں نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے، اور ایسی کوئی چیز ہمارے دین میں نہیں ہے، چاہے وہ عورتیں ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، لڑکے ہوں، کوئی بھی ہو، بلیڈ ہوں، نہیں یوز کریں گے تو کیا کریں گے پھر، کیا نوچیں گے بالوں کو کیا ہوں، کریں گے؟ ہاں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی بالکل۔ اس کے علاوہ اس میں جو جس طرح یہ چیز ایک چیز جوڑے والی ٹاپک کے اندر جو سمجھ آئی ہوں وہ کہ بھائی مردوں نے اگر بڑے بال رکھے ہوئے تو پھر وہ کھول کے پڑیں، اس کے اندر آپشن یہ آ رہا ہے، اس کے اندر سب میں یہ آ رہا ہے کہ یا باندھیں تو پھر صحیح وہ اس طرح بندہ ہو کہ بھائی وہ کھلنے کا نہ خطرہ ہو، ایسے باندھیں تو کوئی ہوں۔ مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جی، باندھنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، کھول لینا، انہوں نے کھول دیے تھے نا، کیونکہ ان کو تو کور ہی نہیں کرنا ہوتا، مردوں کو تو کور نہیں کرنا، خواتین کی صورت میں تو کور کرنا ہے، لیکن انہوں نے جوڑا جو کھول دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کہا نا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے، تو وہ صحیح۔ ریزن اس کا یہ تھا، ریزن اس کا وہی ہے غافل ہو جانا، یعنی کہ خشوع کمپرومائز ہو جانا، اور جو دوسری چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہے طہارت اور خشوع، یہ دونوں چیزیں اگر نماز میں کمپرومائز ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں اپنی نماز کو درست کرنا پڑے گا، دوبارہ سے چیک کرنا پڑے گا، ری چیک کرنا پڑے گا کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں، اور پھر ہماری پریکٹس کیا ہے، عادت بھی ہوتی ہے نا، عادت کو بھی بدلتے ہوئے کچھ ٹائم لگتا ہے، تو آپ اگر یہ پوائنٹس لکھیں گے سب لوگ تو میرا خیال ہے اپنی لسٹ بنائیں خود ہی، اور یہ بھی بنائے کہ جب آپ مسجد وغیرہ جاتے ہیں تو آپ نے کیا پریکٹسز دیکھی ہیں، خواتین اگر ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں تو کیا پریکٹسز دیکھی ہیں، میں نے جو دیکھی میں بتا رہی ہوں، چاک والی جو شرٹیں ہوتی ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ چاک انہوں نے اس لیے بنایا کہ بھئی ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہوئے ہمارے جو ہے نا وہ پھر شرٹس پھٹ نہ جائیں ادھر سے جب ہم بیٹھتے ہیں، تو ضرورت ہی نہیں ہے چاک کی، پہلی بات تو، لیکن چلو اب اگر آپ نے چاک والے قمیض پہنی بھی ہے تو پھر وہ چاک ایک مناسب حد تک وہ بند ہونے چاہیے، بالکل کھلے نہیں ہونے چاہیے کمر کے حصے سے، ٹھیک ہے، اس کی میجرمنٹ جو ہے وہ موسٹ ایکوریٹلی 17 کم سے کم میجرمنٹ بنتی ہے، اپنے ٹیلر کو جا کے اگر آپ بتائیں گی نا، خواتین کو بتا رہی ہوں میں، تو کم سے کم 17 یا اس سے اوپر اتنا بند ہونا چاہیے آپ کا، یعنی کہ انڈر آرم سے لے کے نیچے تک جہاں پر چاک بند ہوتا ہے یہ میجرمنٹ ہونی چاہیے خواتین کے لیے، ٹھیک ہے، اور جو اس سے زیادہ پہنتی ہے یہ دیکھ لیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، چاہے آپ ڈھیلے بھی پہنتی ہیں، پھر ٹراؤزرز پہننا، اور خاص طور پہ ٹراؤزرز تو ٹخنے آپ کے کور بھی نہیں کر رہے ہیں، اور ٹائٹس وغیرہ چاہے بچیاں ہیں چاہے بڑے ہیں یہ ان کے لیے حلال بالکل بھی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے یہ ڈریسنگ، اور کہیں جانے آنے میں خاص طور پر بالکل کورڈ کپڑے پہننے چاہیے آپ کو، چاہے وہ خوبصورت لباس آپ پہنے لیکن آپ کو کور ہونا چاہیے، اسی طرح سے بڑے گلے سامنے سے یا پیچھے سے، ساری صورتحال میں، مجھے گرمی لگتی ہے میرا دم گھٹتا ہے، آپ کو گرمی لگتی ہے آپ کا دم گھٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے، آپ کو اپنا وزن کم کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو پھر پانی زیادہ پینے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کے ہارمونس بیلنس نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ بڑے بڑے گلے سلوائیں گے آگے سے یا پیچھے سے، اور ویسے بھی اب تو فیشن بند گلے کا ہے، چاہے فیشن ہے چاہے فیشن نہیں ہے، ساری صورتحال میں آپ کو بند گلے ہی پہننے چاہیے، اور قمیض اتارتے ہوئے پہنتے ہوئے جو ہے آپ بٹنز کا استعمال کریں گی، یہ ایک ماڈرس طریقہ ہے، اور یہ پراپر طریقہ ہے، آپ اللہ کی خاطر آپ کور کر رہے ہیں، آپ کسی اور کو دکھانے کے لیے کور نہیں کر رہے، اور فٹڈ کلوتھنگ کے بارے میں چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، اور اتنے کسے ہوئے مرد بھی پہنتے ہیں کپڑے کہ سمجھ سے باہر ہے کہ اتنے کسے ہوئے کپڑے یہ مرد پہنتے کیسے ہیں اور اس کو کیری کیسے کرتے ہیں، خواتین بھی میرا خیال ہے حیران ہوتی ہوں گی کہ یہ چل پھر کیسے رہے ہیں، اور یہ کس قسم کی پینٹس ہیں، یہ کس نے ڈیزائن کی ہیں، اور یہ پہنتے کیوں ہیں، انہیں ڈر نہیں لگتا کہ چلتے پھرتے ہوئے پھٹ بھی سکتی ہے، مطلب دس از سو
आई डोंट थिंक दिस इज कंफर्टेबल एट ऑल। लिबास के ऊपर जितनी भी अहादीस है, तो याद रखिएगा कि ये दीन का हिस्सा है। लिबास वो होता है जो आपको कंफर्ट दे और आपको कवर करे और आपको प्रोटेक्टेड फील करवाए, वार्म कोजी फील करवाए, ना कि ये कि आप परेशान है कि मेरे यहाँ से ना चाक उठ जाए, मेरी वहां से टखने ना नजर आ जाए, मेरा गला नीचे ना चला जाए, खवातीन हो या मर्द हो। ठीक है, मर्दों के लिए भी ये बटन्स जो सामने से वो खोल लेते हैं और कहते हैं हम तो मर्द हैं, हम खोल सकते हैं, उनके लिए जायज नहीं है ये। आ, बिल्कुल भी जायज नहीं है, ये मर्दों की जीनत में आता है। और इसके अलावा क्या सवाल था? मेरा एक बस रिकन्फर्म करना चाह रही थी मैं जी जी। कि आपने बोला ना घर में मतलब लोअर वगैरह में तो हम पढ़ सकते हैं ना, घर में अगर रहते हैं तो घर में कोई है ही नहीं, हाँ हाँ। और उसमें लोअर वगैरह लूज ही पहने हैं, ऐसे टाइट तो घर में नहीं पहनते कपड़े, बाहर भी नहीं पहनते, हाँ लेकिन हाँ। फिर भी तो उसमें जायज है ना, पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, फिर भी नमाज पढ़ने के लिए वो अलग से चादर का होना जरूरी है। हाँ, वो चादर तो ले लेते हैं, जैसे वो पूरा कमर तक, कमर क्या थाइस तक कवर हो नहीं जाता है, नहीं, या नीचे चुन्नी पैर, बड़ी हो। पैर जो है ना, जो टांगे टांगे हमारी यानी कि पिंडलियों तक को हम टांगे कहते हैं, और पैर हम कहते हैं जहां तक जिसपे हम जूता पहनते हैं। ठीक है, तो तो वो पैरों पे चादर आपने, मतलब पूरी होनी। जी नीचे तक आनी चाहिए, सिर्फ आपकी पैरों की उंगलियां और हाथ की उंगलियां नजर आनी चाहिए, वो भी ऊपर नीचे होगी तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, चादर ऐसी होनी चाहिए, या आप एक फुल साइज अबाया लें जिसकी आस्तीनें आगे तक हो और नीचे से कवर हो, और कवर अच्छा खासा कवर हो, बटन्स भी ना हो उसके। हाँ, ये हकीकी तरीका है, ये यही हकीकी तरीका है। जी। जी हाँ, हाँ, वो यही मोस्टली ऐसा समझते हैं। होता है ना मैम कि जैसे हमने सूट डाला हुआ है मान लीजिए, तो अपना वो लोअर है, लोअर टाइप में ढीला पहना हुआ है, और हम्म। पजामा भी और कुर्ता भी, और फुल स्लीव है, सब कुछ है, तो दुपट्टा चौड़ा वाला ले, उससे अच्छे से कवर करके सर और पूरा कोनी हाथ तक, मतलब वही है कि कलाई तक मतलब होना चाहिए कवर, हाँ और जी हाँ पैर जी। तो ऑलरेडी उससे मैम कवर होते ही हैं, तो ऊपर से एक और डालना जरूर नहीं नहीं, है। पैर पैर कैसे कवर होते हैं? आपने जो बॉटम्स पहने हुए हैं वो पैर कैसे कवर कर रहा है? पैर मैंने कहा उसको कहते हैं जिस पे जूता पहनते हैं। अच्छा, नहीं, यहाँ टखने तक, टखने से नीचे तक मतलब एड़ी तक हाँ। आ अच्छा, जाता है अब मैं इतना। बताती हूँ कि औरतों का सतर और नमाजी के लिबास में फ़र्क क्या है, कि औरतों का जो सतर है ना, वो हर हाल में कवर रहना चाहिए। ठीक है? नमाज़ पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, टखनों तक आपका कवर होना चाहिए। अगर आप किसी औरत के सामने भी बैठी हैं, उसके सामने भी आपके टखने नहीं नज़र आने चाहिए, बिला वजह। राइट, ठीक है? लेकिन राइट। अब जब आप नमाज़ के लिए जाएँगे, अल्लाह के आगे खड़े होंगे, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसी तरह से नमाज़ पढ़ती थी। और उन्होंने इसको एंडोर्स भी किया है अहादीस में, खाली उन्होंने नहीं, और भी अज़वाज मुतहहरात की अहादीस से और रिवायत से आपको यही मिलता है। और ये जो मनहज है अहलुल सुन्ना वल जमाआ का, अब मैं नहीं जानती कि आप लोग उसको मसलक के तौर पे जानते हैं, किस तौर पे जानते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये अहलुल सुन्ना वल जमाआ जो है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक सुन्नतों पर अमल करने वाले और उसी की तालीमात देने वाले वही लोग हैं। तो उसके अंदर हमें ये मोस्ट सेफ तरीका ये है ना, हमने शुरू के सेशन में डिस्कस किए थे कि जो सेफेस्ट तरीका ना वो करना चाहिए। बजाय इसके कि ये खुला है, वो खुला है, ऐसा पता चले कि बाद में ये फलाँ खुलने से तो वो नमाज़ होती ही नहीं थी। तो बेहतर है कि पूरा कवर करके नमाज़ पढ़ लें। ठीक है? तो इस चीज़ का ख़्याल रखें। हाँ जी, चेहरा ढकने का कोई मसला नहीं है। चेहरा जो है खुला भी हो सकता है, चेहरा ढका भी हो सकता है अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, और हटाया भी जा सकता है, चेहरे का कोई मामला नहीं है। वो पर्दा जो है फिर बाहर जाकर होगा पर्दा। ठीक है? इसको हम नहीं मैम, इंशाल्लाह। मेरा सिर्फ कंसर्न ये था हुँ। कि वो पूरी चादर इतनी बड़ी, मतलब हाँ, हाँ। कपड़े तो अब डाले हुए हैं अच्छे से, उसके ऊपर से चादर पूरी इतनी बड़ी हाँ, डालनी, या तो वो एक बड़ी कंसर्न। चादर हो या एक अबाया की सूरत हो, ठीक है ना? बड़ा-सा लंबा-सा, जैसे क्या कहते हैं आप, जलाबिया हमारे कहते हैं। अरबी में तो उसको हाँ, जलाबिया कहते हैं हम। और अबाया आप लोग कहते हैं बुर्के के तौर पे, और बुर्का भी वो वाला नहीं जो कि टखनों से ऊपर होता है कि भई नीचे से गंदा हो जाता है इसलिए ज़मीन पे से टकराता है, नहीं वो वाला नहीं। वो जो कि नीचे तक जा रहा होगा, ठीक है? और अगर ढीला-ढाला कुछ है, नहीं तो आप देखिए कि आजकल बहुत आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। नमाज़ पढ़ने के लिए ख़वातीन का बाकायदा एक अलग से नमाज़ का ड्रेस मिलता है। उसमें 2-3 तरह के डिफरेंट ड्रेसेस होते हैं, वो सारे ही जायज़ हैं, क्योंकि उसमें भी हमारा सब कवर हो जाता है। किसी में स्लीव्स होती है, किसी में स्लीव्स नहीं होती।
اچھا یہ دیکھیے گا کہ رمضان میں میں نے کچھ امیجز شیئر کیے تھے، اس کے اندر جو لباس تھا مردوں کا بھی تھا اور عورتوں کا بھی تھا، خاص طور پہ پوزیشننگ میں وہ دکھا رہے تھے کہ پوزیشن جب آپ چینج کرتے ہیں نماز میں، رکوع میں، سجدے میں جاتے ہیں تو خواتین بھی اور مردوں دونوں کے لیے الگ الگ امیجز تھے کہ اس میں جو ہے کیسے اگر کپڑا ہٹتا ہے تو وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے. تو اگر آپ اس طرح کا کپڑا پہنیں گے تو اگر وہ موو بھی ہو جاتا ہے آگے پیچھے ہوتا ہے آستین اور پیروں پہ سے تو وہ جائز ہے، اس لیے کیونکہ آپ کا جو اولین پرائیورٹی تھی وہ یہی تھی کہ آپ نے اللہ کی خاطر نماز کی خاطر اپنے آپ کو کور کر کے ہی چلے تھے. اب اٹھنے بیٹھنے سے ہوا سے آگے پیچھے ہو گیا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھول چوک میں یہاں تھا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ آپ اب کل کا شیڈیول دیکھیے گا. باقی یہ کہ یہ بہت سیریس قسم کے معاملات ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیں. ہم اپنی اتنی اتنی عمروں کو پہنچ کے اور ہم جانتے بھی نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. اور یہ دین کا جو ہے وہ بڑا اہم ستون ہے، اس کے اوپر ہی ہمارا ایمان کھڑا ہوتا ہے، پلر ہے یہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا. جی جی چیزیں اصل میں دیکھا جائے تو خود بھی ٹھیک کریں اور دوسروں کو بھی ٹھیک کرائیں. ہاں کیونکہ ابھی جی جو ہم نے بالکل بات کری بالکل. نا، کیونکہ میں پیچھے بھی ایک دفعہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بھئی آج کل تو یہی ہے نا، بایا لوگ فیشن میں ہی پہن رہے ہیں. مطلب ہاں ڈفرینٹ جی ہاں ڈفرینٹ جی قسم کے بایا مارکیٹ میں مل رہے ہیں. بھئی آپ دکان پہ جائیں گے وہ تو آپ کو ہر قسم کا فیشن ہی سے دکھائے گا کہ یہ لے لیں آپ کو بڑا فیشن میں آئے گا. تو سمجھانے کی بہت سخت ضرورت ہے. آپ نہیں سمجھائیں گے تو پھر کوئی اور آ کے سمجھا دے گا، اور کوئی اور آ کے سمجھا دے گا، وہ پھر اچھا سمجھائے غلط سمجھائے، پھر آپ اس پہ نہیں کہہ سکتے. وہ بالکل کہے گا میں بالکل. نے یہاں سے سن لیا، میں نے فلاں سے سن لیا، میں نے فلاں سے سن لیا. اور خود اس اپنا نا وہ چھوڑنا رول نہیں ماڈل ہے. بنے نا اپنی فیملی کے لیے، خود رول ماڈل بنے، نہ کہ خود یہ کہ بتانا پڑے. ہاں جی رول ماڈل والی بات بھی ہے، رول ماڈل والی بات بھی، لیکن بتائے بغیر رول ماڈل بنا بھی نہیں جا سکتا. مجھے نہیں لگتا کہ بتائے بغیر آپ رول ماڈل بن جائیں گے. بھئی ہاں، آپ کیونکہ کو نہیں بتائیں جب گے آپ نہیں کی تو وہ اگلے پریکٹس تو چینج ہوتے ہوئے اپنے اس دیکھیں میں کہ میں چلتے رہیں گے. اب جیسے سبیہ کہہ رہی ہے تو سبیہ اگر فرض کرے کہ اب حدیث کو پڑھنے کے بعد اب اپنے اندر جو بھی چینجز لے کر آئے گی تو گھر والے یا ان کے جو بھی جان پہچان کے لوگ ہیں وہ پوچھیں گے کہ سبیہ تم پہلے فرض ہم نے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے پہلی دفعہ ایسے دیکھا. تو پھر جب وہ اس سے انکوائری کرنے آئے گی تو وہ بتائیں گی کہ دیکھیے یہ حدیث ہے، یہ اس کا ریفرنس ہے، آپ بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی پڑھائیے. تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی ہوا، سب کے ساتھ ہوا. یہی طریقہ ہے، تبلیغ کا طریقہ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، کہ اپنے عمل سے تبلیغ کرنی ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. بالکل پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن انہوں نے ہی کی ہے. تو اسی لیے تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ سارا کچھ وہ پورا کا پورا قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی موومنٹس، ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا بات کرنے میں بالکل پورے کا پورا نظر آتا تھا. تو ہمیں بھی بیسکلی وہی کرنا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اس کو قبول کرے. کیونکہ ایک بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ آلریڈی گزر چکا ہے. لیکن بہرحال جتنی جلدی درستگی کریں گے اتنا اچھا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا بک ریڈنگ میں کیا ہے. بہرحال ہماری وہ کتابیں بھی ختم نہیں ہوئی ہے، مقاعد شیطان انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس ویک ختم ہو جائے گی. تھوڑا سی پیجز رہتے ہیں، نہیں بھی ہوئی تو وہ اتنی لمبی بک نہیں ہے. پھر آپ لوگوں سے کچھ نئی بکس شیئر کریں گے اور اس کو بھی پڑھیں گے، وہ ہمارے عقیدے سے تعلق ہے اس کا. چلیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.